بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم جس ٹاپک کو شروع کیے ہوئے تھے پچھلی دو نشستوں سے اس کو ہم اتمام تک پہنچائیں گے. سبت و احرف کا جو روایت ہے 7 احرف کی, we were studying that and inshallah today we'll be completing its study. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں انشاءاللہ کہ جو آئندہ ہفتے ہماری نشست ہوگی حدیث لٹریچر کی, وہ اس کورس کی سیریز کی آخری نشست ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے which is the 21st of February I'll be starting a new course about the Quran. اس کا نام ہوگا Interpretive Study of the Quran, جس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی جو اہم پیسیجز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے in a comparative way. Or this will begin inshallah on the 21st of February, right after we finish this series next week inshallah. So سبت و احرف کی جو روایت ہے خواتین حضرات, اس کو میں آپ کے سامنے جب میں نے اس کے مختلف پہلو پیش کیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ 40 کے لگ بھگ ہیں, یعنی آلموسٹ 40 انٹرپریٹیشنز. اور all of them of course میں ابھی کچھ ایسی جو انٹرپریٹیشنز ہیں جو بالکل ہی لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں, میں ان کی سمری بھی ابھی ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن آپ کو پیش کرتا ہوں. لیکن ایز آئی سیڈ اف یو ریمبر کریکٹلی کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو 40 اور انٹرپریٹیشنز ہیں, I'll select 7 interpretations. I have selected 7 in fact, جن کا تعارف آپ سے ہو جائے, کیونکہ these are the 7 which are generally discussed more and the rest are not even discussed. They don't even figure in discussions. تو جو ہم نے ابھی تک 5 انٹرپریٹیشن اسٹڈی کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے انٹرپریٹیشن یہ اسٹڈی کی تھی کہ جو 7 احرف ہیں یہ اصل میں اس سے مراد 7 ways of pronunciation ہے, یعنی 7 طرح کی جو تلفظ ہیں. پھر ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ اس میں 7 احرف سے مراد جو ہے وہ 7 طرح کی آیات ہیں, 7 different types of Quranic verses. پھر ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا کہ ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 7 احرف actually refers to 7 dialects of Arabic and each dialect belonging to a particular tribe. پھر یہ بھی ہم نے ایک چوتھی انٹرپریٹیشن اسٹڈی کی تھی کہ 7 احرف سے اصل میں مراد 7 differences in variant readings ہے, یعنی وہ 7 differences آپ کو یاد ہوگا انیموریٹ کیے تھے لوگوں نے, کسی نے کچھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی 7 احرف سے مراد ہے. اور ایک اور ہم نے جو انٹرپریٹیشن اسٹڈی کی تھی جو 5ویں تھی وہ یہ تھی کہ 7 سے مراد 7 از بیسکلی ایک تعدد کا عدد ہے, یعنی تکثیر کا عدد ہے, یعنی ملٹیپلسٹی بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 5 دفعہ 10 دفعہ, میں نے 20 دفعہ آپ کو یہ کہا, تو بعض لوگوں نے کہا کہ 7 کا مطلب کوئی لٹرل 7 نہیں ہے, بٹ اٹ ریفرز ٹو واسٹ نمبر. لیکن اس انٹرپریٹیشن کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی میں کیا سکم ہے, اور یہ بھی دیکھا تھا کہ 7 کا جو ورڈ ہے وہ کبھی تکثیر کے لیے بولا نہیں جاتا عربی زبان میں. اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ ایکچولی جو یہ تعویل ہے یہ احرف کی تو کوئی ایکسپلینیشن صرف سے ہی بیان نہیں کر رہی ہے, تو 7 کے ورڈ کی توجیہ کر رہی ہے. تو یہ ہم نے ان توجیحات کو دیکھا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ان توجیحات کی ہم نے کرٹیکل جائزہ بھی لیا تھا, اور یہ دیکھا تھا کہ یہ کسی بھی لحاظ سے یہ جو 5 ہم نے ابھی تک تعویلات پڑھی ہیں یہ سیٹسفائی نہیں کرتی ہیں اس روایت کے کسی بھی انٹرپریٹیشن کو. اور مزید یہ کہ جو حرف کا ورڈ ہے, کیونکہ جو سبت و احرف میں اصل میں احرف از the plural اینڈ اس کا جو واحد ہے وہ حرف ہے, تو یہ اس کے لیے بھی کوئی موضوع لفظ نہیں ہے کہ ہم جتنی بھی ہم نے انٹرپریٹیشنز پڑھی ہیں ان میں یعنی اختلافات لیے جائیں یا سینونمز لیے جائیں, یا مثال کے طور پہ یہ لیا جائے کہ یہ 7 قسمیں ہیں الفاظ کی, یا یہ لیا جائے یہ 7 پروننسیشنز ہیں, یعنی تلفظ کے لیے یا قبائل کے طریقوں کے لیے کہ انہوں نے الگ الگ اس کو بولا, یا اختلافات کے لیے حرف کا جو ورڈ ہے جو پہلو کے مفہوم میں آتا ہے یا سائڈ کے مفہوم میں آتا ہے, یہ بھی موضوع نہیں ہے. تو آج ہم خواتین حضرات 2 اور توجیحات اس پہ ہم اس گفتگو کو ختم بھی کر دیں گے, اسٹڈی کریں گے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو توجیحات ہیں بہرحال اگین مطلب بیکاز وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ان اسٹڈنگ دیز انٹرپریٹیشنز کے لوگوں نے ان کو ایک گروپ نے ان کو پھر انٹرپریٹ کیا اور اس کو صحیح سمجھا, اینڈ دیر آر اے نمبر آف ادرز which actually did not accept even the ones that we are going to study today. They were dismissed.
اور ڈسمسل کے جو ریزنز ہیں they will be also presented. So let's start off today's session by an introduction to this particular آپ کہہ لیجیے these particular interpretations that we are going to study today. So as I have just introduced کہ یہ جو آج کی جو ہماری اسٹڈی ہے this is the مجھے یہاں سے اندازہ ہو گیا this is the 19th session and so we will be concluding next week inshallah on 20 sessions and starting off with this fifth interpretation. The sixth interpretation. We have already studied 5, so we will be studying the sixth one today. تو یہ ایک جو چھٹی انٹرپریٹیشن ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو 7 حرف ہیں یا 7 احرف ہیں یہ سینونیمز ہیں. یعنی جب یہ کہا گیا کہ قرآن مجید 7 حرفوں پہ اتارا گیا ہے اور آپ جس حرف پہ چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں جیسے موضوع وہاں پڑھ سکتے ہیں تو اس کی ایک توجہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اتھارٹیز میں سے چند ایک کا نام لیا عبداللہ ابن وہب ہیں سفیان ابن عیینہ ہیں ابن جریر طبری ہیں طحاوی ہیں یہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالرز ہیں ان دیئر اون ایرا. تو یہی کہتے ہیں یعنی ان کی رائے یہ ہے اور ان کی رائے کی پیروی میں بہت سارے اور اسکالرز کی رائے یہ بنی جن کے میں نے ظاہر نام نہیں لکھے لیکن دے آر دیئر جنہوں نے یہی توجہ اختیار کی کہ اصل میں یہ 7 سملر ورڈز ہیں ایک ہی مطلب کے ورڈز ہیں جس کو ہم سینونیمز کہتے ہیں اردو میں مترادفات کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے مثال بھی دی کہ دیکھیے جیسے تعال ہلما عاجل یہ سارے عربی زبان کے ورڈز ہیں نا یہ اصل میں اس مفہوم میں آتے ہیں کہ آؤ. تو میں کہتا ہوں کہ آپ آئیے میرے ساتھ کم ہیئر تو اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں تعال ہلما عاجل یہ سب کے سب اسرے بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی انہوں نے باقاعدہ اگزامپل دی ان اسکالرز نے کہ دیکھیے یہ وہ سملر ورڈز تھے کہ جس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے تھے جب قرآن مجید نازل ہوا. اچھا امام مالک امام شافعی اگین ویری سیزنڈ جورسٹ انہوں نے بھی یہ رائے اختیار کی. امام ابن تیمیہ نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے اور جیسے کہ حافظ ابن عبد البر ہیں یہ اگین 5th سینچری کے مالکی جورسٹ ہیں لیکن مالکی جورسٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کی جو کتاب ہے جامع بیان العلم اس میں انہوں نے اپنے زمانے تک کا جو علم ہے یا اپنے زمانے تک کی جو پوری علمی روایت ہے اس میں مختلف موضوعات پہ جو مختلف اسکالرز نے کہا ہے اس کو جمع بھی کر دیا ہے. ان فیکٹ یہ کتاب از انڈسپینسیبل فار اینی اسکالر. I'm not sure whether it has been translated into English or Urdu. I don't. Maybe آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن جامع بیان العلم جو ہے ابن عبد البر کی this is one of the books that is indispensable کہ 5th سینچری میں جب معاملات پہنچے تو علوم جو مرتب کیے گئے ان کی ایک بڑی اچھی سمری اور ایک بڑی اچھی انٹروڈکشن ہے جو حافظ ابن عبد البر نے دی ہے. اچھا اس کے اوپر ظاہر ہے جو ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے وہ تو الگ ہے لیکن اس کی کچھ تفصیلات اور بھی جان لیجیے. وہ اس میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ دیکھیے یہ ایک انیشل ریکوائرمنٹ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک انیشل پرمیشن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں منسوخ ہو گئی تھی. یعنی شروع میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ سملر ورڈز پہ یو کین سبسٹیٹیوٹ ون ورڈ فار another. So ایک رائے یہ تھی کہ ہاں یہ سبسٹیٹیوشن جو تھی it was this permission was granted in the times of the prophet and before the prophet passed away it was actually revoked. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ in the life of the prophet عرضہ اخیرہ میں اس کو ریووک کر دیا گیا. اور زرکشی جو میں آپ کو ان کا تعارف کروا چکا ہوں کہ امام بدر الدین زرکشی کی جو کتاب ہے برہان فی علوم القرآن it is again a huge encyclopedia of Quranic sciences and one of the most trusted books. ان کے جو کنٹمپرری تو نہیں ہے لیکن ان کے بعد 3 سینچریز کے بعد امام جلال الدین سیوطی کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہوا ہے یہ 10th سینچری میں تھے. ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن اتفاق سے یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہوئی ہے انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئی ہوئی ہے. سو آپ میں سے جو لوگ قرآنک سائنسز سے دلچسپی رکھتے ہوں یعنی علوم قرآن سے علوم القرآن سے تو وہ this is one of the best known books on قرآنک سائنسز. چنانچہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس وقت پچھلے سال یہ اس کے کچھ چیپٹرز ہیں جو پڑھائے بھی گئے فار دا پرپز آف انٹروڈیوسنگ اسٹوڈنٹس ٹو دا قرآن. سو زرکشی ہیں جب یہ زرکشی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو of course he is a person who is fighting the opinions of authority. تو یہ کہتی ہیں کہ باقلانی حافظ ابن عبد البر himself جن کی ابھی آپ کو میں نے ذکر کیا اور ابو بکر ابن العربی
یہ ابو بکر ابن العربی، یہ وہ ابن العربی نہیں ہے جو کہ تصوف کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، یعنی ان کی وہ یہ ان کے نام ظاہر ہے ان کا بھی نام یہ، لیکن یہ ابو بکر ابن العربی ہیں، یہ ایک مالکی فقیہ ہیں یہ، اور اسپین سے ان کا تعلق ہے، تو یہ 6th سینچری میں تھے، ان کی بھی رائے یہ تھی، یہ اسکالرس کا گروپ یہ کہتا ہے کہ سملر ورڈز پر پڑھنے کی اجازت دی گئی پروفٹ کے اپنے زمانے میں، اور عرضہ اخیرہ کے وقت اس کو منسوخ کر دیا گیا. within the lifetime of the prophet this permission was given and then withdrawn. جبکہ ابن جریر طبری، اگین میں ان کا آپ کو تعارف کروا چکا ہوں، ہی از ون آف دا پریمیئر ایکسیجیٹس آف دا قرآن. ان کی جو کتاب ہے جامع القرآن، یعنی جامع بیان القرآن کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. حافظ ابن کثیر کی جو آپ نے اکثر سنا ہوگا تفسیر ابن کثیر، وہ اصل میں اس تفسیر کا خلاصہ بھی ہے. اور طبری کا جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاں جو روایت تفسیر بالمعصور جسے آپ کہتے ہیں نا، کہ حدیث سے قرآن کی تفسیر کرنا، اگر آپ اس کا سب سے بڑا اگزامپل دیکھنا چاہیں یا سب سے بڑی نمائندگی دیکھنا چاہیں تو یہ ابن جریر طبری کی تفسیر میں ہے. یہ ابھی تک اردو میں یا انگریزی میں میرا نہیں خیال ترجمہ ہوئی بھی ہے، اور شاید اس کو ہونا بھی مشکل ہے، بیکاز اٹ از ہیویلی بیسڈ آن لاٹ آف عربک فارمز، گرامر، مورفالوجی، syntax as well as rhetoric، بہت سارے جو علوم ہیں جو علوم عربیہ کہلاتے ہیں. تو یہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اصل میں یہ جو حروف تھے یہ حضرت عثمان نے ان میں سے ایک کو منسوخ کر دیا تھا اپنے زمانے میں، یعنی 6 کو منسوخ کر دیا تھا اور ایک کو باقی رکھنے دیا تھا، اور اسی ایک سے پھر اختلافات پیدا ہوئے. تو یہ دیکھیے دو طرح کی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ سملر ورڈ کو سبسٹیوٹ کرنے کی ایک اجازت تھی، لائک سو دیٹ اٹ کوڈ بی سارٹ آف این ایز ان ریڈنگ، کہ یو کوڈ ریڈ دا قرآن آن سملر ورڈز. اور یہ جو سملر ورڈ سے یہ اجازت کی ریفورم ہوگی پروفٹ کے اپنے زمانے میں. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اجازت جو ہے وہ چلتی رہی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے 6 حروف کو یعنی 6 سینونیمز کو منسوخ کر دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک کو پھر باقی رکھا. تو یہ براڈلی آپ سمجھیے ہمارے امت کے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس رائے کو بیان کیا. اور ابن جریر طبری کے بیان کرنے کے نتیجے میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پہ مفسرین کے سرخیل ہیں، یعنی یہ سرسبد ہیں. ہی از the chief exegete I would say, because تفسیر بالمعصور یا حدیث تفسیر ہی ہمارے ہاں امت میں سب سے زیادہ رائج چیز ہے. تو ان کا کسی چیز کو اختیار کر لینا ایک بہت معنی خیز بات ہوتی ہے. And it's difficult for people who follow tafsir al-Basur the way the Quran should be understood through hadith. Any person who would confess to this or subscribe to this methodology, he is bound to follow Hafiz ibn Jarir Tabari the way he has presented this here. اچھا، اب میں آپ کو یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا تعارف کروانا کہ یہ نقطۂ نظر کوئی مطلب کیسے پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید جب شروع میں پڑھیں تو پھر آپ سملر ورڈز پہ یعنی مترادفات یوز کر سکتے ہیں اور وہ 7 تک مترادفات جا سکتے ہیں. تو ہوا ہے یہ کہ اس کے لیے بعض روایتوں کو بنیاد بنایا گیا، بعض حدیثوں کو بنیاد بنایا گیا. نہ صرف یہ کہ حدیثوں کو یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ہیں ان کی طرف منسوب ہے، بلکہ موقوف روایتیں. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو موقوف روایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ کا جو قول ہوتا ہے، اگر کوئی صحابی کسی چیز کو بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں موقوف روایت، اور آثار صحابہ بھی اس کا دوسرا نام ہے. اور اس کے برعکس جب کوئی تابعی کوئی چیز بیان کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے کہ سدی کی چیز کو بیان کرتے ہیں یا مجاہد بیان کرتے ہیں، یہ سارے تابعین ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے صحابہ کے فوراً بعد جو نسل آئی ہے اس کو ہم تابعین کی نسل کہتے ہیں. تو یہ جب کوئی روایت بیان کریں اور روایت ان پر ختم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مقطوع روایت. میم قاف توئے عین توئے واو عین مقطوع، وہ موقوف تھی یا مقطوع ہے. تو موقوف روایات بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں ابھی. تو آئیے پہلے ہم مرفوع کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ کیٹیگری وہی ہے کہ مرفوع، موقوف اور مقطوع. مرفوع وہ روایت ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اسناد پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو مسند بھی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو the prophet, he is saying something to us. موقوف when some companion is saying something regarding religious matter, and مقطوع is something when a tabi is saying something. تو میں آپ کے سامنے یہ کچھ روایتیں پیش کر رہا ہوں جو کہ بیسکلی
یہ اس سے یہ لوگوں نے مفہوم نکالا کہ ثبات العارف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں فار ریزنس مینشنڈ ان دس نیریٹو. تو یہ جو نیریٹو آپ کے سامنے ہے، میں اس کی ابھی اسکپ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. یہ احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، آپ کو میں ان کا بھی تعارف کروا چکا ہوں. امام احمد بن حنبل جو ہیں 241 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. ان کو ہم امام اہل البیت بھی کہتے ہیں بیکاز ہی واز دی اونلی عرب امنگسٹ دی امامس. یعنی جو ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں اس میں جو اسی لیے ان کو امام اہل البیت بھی کہتے ہیں. یعنی اہل البیت کا کیا مطلب ہے کہ belonging to the Arabian Peninsula. So he is the only Arab actually. So یہ جو ہیں ان کی جو مسند ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 28,000 روایات ہیں، اور this is one of the biggest collections of hadith. لیکن in spite of being such a compendium of hadith collections, it was never classified among the Sihah Sitta. یعنی Sihah Sitta جو 6 canonical collections ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ there are certain rules which these scholars followed, and as a result of that they جب انہوں نے اس کو جج کیا تو نہیں دیکھا کہ مسند احمد does not fall into that category. A very similar example is the Muwatta of Imam Malik. In spite of being the first book on hadith, I mean the foremost book I can say, it has never been classified amongst the 6 canonical books because of certain reasons جو میں ابھی فی الحال آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا بیکاز تھوڑے سے وہ ٹیکنیکل ہیں. لیکن آپ اتنی سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو حدیث کے 6 یا 5 principles of judging a narrative ہیں وہ ان کے اندر وہ پورے نہیں ہوتے، نہ مسند احمد میں نہ موطا امام مالک میں. لیکن مسند احمد کے بارے میں ایک اور آپ کو تھوڑی سی بات یہ بھی بتا دوں کہ he actually predates امام بخاری، امام مسلم and the rest of the canonical collectors of hadith. So ان کے ہاں جو روایتیں ہیں وہ آپ کو بخاری اور مسلم میں بھی مل جائیں گی بڑی تعداد میں. تو چنانچہ ان کی حیثیت آپ سمجھ لیجئے کہ he's a forerunner to these the 6 canonical collections. He's someone who predates them, and ان کی جو 28,000 روایتوں کی یا 30,000 روایتیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلیکشن ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے it is once again found in later collections of Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Tirmidhi and the rest. So میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں although they don't directly relate to our topic، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے علم کے ساتھ ساتھ یعنی حدیث اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اندر you start absorbing them, so they become beneficial to you and they become part of your permanent memory as against آپ terms کو یاد کرنا شروع کر دیں. اس کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. That is how I learned from my teachers کہ during the course of study you get introduced to these things bit by bit. Okay, تو یہ جو روایت ہے اس کو دیکھ لیجیے کیا کہتی ہے. کہتی ہے کہ ابو بکر reports that Gabriel said, "O Muhammad, read the Quran on one harf." So Michael told Muhammad، یہ وہی ہے جبرائیل اور میکائیل کو گیبریل اور مائیکل کہتے ہیں. So Michael told Muhammad, ask for an increase in this. یعنی ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو ایک حرف پہ پڑھیں. دوسرا جو فرشتہ ہے حضرت میکائیل وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک حرف آ گیا، ذرا اس سے اضافہ مانگیے، انکریز، آسک فار این انکریز. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی ذرا پلیز تھوڑا سا اس کو پڑھا دیں. تو حضرت جبریل کہتے ہیں اچھا پھر آپ ایسا کریں 2 حرفوں میں پڑھ لیں. تو اس کے جواب میں پھر میکائیل یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام this is still insufficient, ask for a further increase in this. وہ مزید انکریز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا تقاضا کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ معاملہ 7 تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ادھر جبریل کہتے ہیں قرآن کو ایک حرف پہ پڑھو، میکائیل کہتے ہیں یار ایک حرف کام ہے، ذرا اور اضافہ کریں. وہ کہتے ہیں جی اضافہ کیجئے، وہ 2 پہ آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، وہ پھر 3 پہ آتے ہیں، ہوتے ہوتے یہ بات 7 تک پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیے جبریل کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں. اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ all verses are enough and sufficient as long as the verse of punishment is not ended with mercy and vice versa. یعنی ان کے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو عربی کا پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو زیادہ ریلیٹ آپ کر سکیں گے اس چیز میں کہ اگر کوئی ایسی آپ روایت اوکے ہاں یہ الفاظ ہے، یہ بڑے انٹرسٹنگ الفاظ ہیں کہ قال کل شاف کافن ما لم تختم آیت عذاب برحمت او آیت رحمت بعذاب. یعنی الفاظ یہ ہیں کہ رحمت کی جو اگر آیت ہے، یعنی ہے نا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں
جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. تو یہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایز لانگ ایز the verse of punishment is not ended with punishment of mercy, یعنی مثال کے طور پہ کسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ is stern in retribution. تو اگر آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ از ویری مرسیفل, یعنی ڈائمیٹریکلی اپوزٹ چیزیں سبسٹیٹیوٹ نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اپیرنٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز لانگ ایز یو ڈونٹ چینج دا میننگ ڈراسٹیکلی, یعنی وہ آیتیں کہ جو اینڈ ہو رہی ہیں خدا کی سٹرن ریٹریبیوشن میں, ان کو آپ اینڈ کر رہے ہیں خدا کی مرسی میں, اور وائس ورسا, یعنی بعض آیتوں میں مرسی آ رہی ہے, آپ اس کو چینج کر کے اس کے اندر خدا کی سٹرننس کو بتا رہے ہیں, تو کہتے ہیں یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, باقی ایکسیپٹیبل ہے. اور پھر کی انہوں نے مثال دی, ایگزیکٹلی وہی مثال ہے جو میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں, جو ابھی ہم نے جب انٹروڈکشن کی اس کی, کہ دیکھیے ایسی ہے کہ جیسے کہا جائے تعاقبل حلما اذهب اسر عاجل, یہ سارے ورڈ جو ہے نا یہ بلانے کے مفہوم میں آتے ہیں عربی زبان میں. جب میں کہتا ہوں نا آؤ میرے پاس آؤ, تو میں کہوں گا تعال اقبل میرا, تو یہ سارے کے سارے these are imperative verbs, یعنی فعل امر ہیں اس مفہوم میں کہ میرے پاس آؤ. تو کہتے ہیں جیسے یہ دیکھیے نا یہ سارے آپس میں synonyms ہیں, they're all مترادفات, تو جیسے آپ مترادفات کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر لیں. یہ ایک روایت ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت ہے خواتین حضرات جو ابی ابن کعب سے ہے. وہ ابی ابن کعب stated that the prophet said, oh Ubay, I have been out the Quran and I was asked, do you want to read it on one harf or two harf? So the angel which was with me said, asked to read it on two harf. یہ اگر آپ اس روایت کو پچھلی روایت کی روشنی میں دیکھیں گے, بائی دی وے یہ جو روایت ہے یہ سنن ابو داؤد میں سے ہے, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایگزیکٹلی وہی کہانی ہے جو اس سے پہلے آ چکی, کہ جس کے اندر ایکچولی یہ کہا گیا ہے کہ ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کو ایک حرف پہ پڑھیں, دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اس پہ اضافہ کریں. تو وہی ہے نا کہ یہاں ہم نے نام نہیں لیا, لیکن وہ بات وہی ہے کہ I asked to read on two harf, thus I asked for two harf. At this I was asked, do you want to read it on two harf or three? So the angel who was with me said, asked to read it on three harf. یعنی ادھر تو یہ تھا کہ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ آپ ایک حرف پہ پڑھیں, تو دوسرے فرشتے نے کہا نہیں اس کو بڑھائیں. یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلا فرشتہ حضرت جبریل خود ہی پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آپ ایک تو پڑھنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں, دوسرے نے کہا ہے کہ آپ اس سے زیادہ پہ پڑھیں. تو اسی طرح سے تھوڑے سے سلائٹ فرق میں ایگزیکٹلی وہ ہو جاتا ہے کہ thus I asked for 3 احرف until the matter reached 7 احرف, یعنی اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے وہ 7 تک پہنچ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ all these verses are enough and sufficient, even I think there is some spelling mistake here. Okay, so یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ کلو شافن کافن, وہی جو عربی کے الفاظ ہیں یہ سب کے سب بالکل ٹھیک ہیں. اینڈ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے even if you say God is powerful and wise, in place of God hears and knows all things, as long as the verse of punishment is not ended with mercy and vice versa. یعنی آپ اگر یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ طاقتور ہیں, یعنی اللہ کل شیء قدیر کا جگہ پہ آتا ہے نا قرآن مجید کے اندر حکیم کا ورڈ آتے ہیں, کہتے ہیں اس کی جگہ آپ یہ بھی استعمال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں, سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قدیر اور حکیم کا جو ورڈ ہے اس کو اگر آپ سمیع اور علیم سے بھی ریپلیس کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, یعنی حالانکہ یہ مترادفات نہیں ہیں, they are not synonyms, ویسے نہیں تب بھی ٹھیک ہے. ہاں اتنا بلیٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یو اینڈ اے ورس آف پنشمنٹ ود اے ورس آف مرسی, جیسے آپ نے پہلے دیکھا. ٹھیک ہے چلیں, ایک یہ بات ہوگی. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بیسکلی یہ روایتیں جب توجیہ کرتی ہیں تو کس طرح سے اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہیں. اچھا, اب ایک تیسری روایت کو دیکھ لیجئے. یہ تیسری روایت بھی اس سے کافی قریب ہے, لیکن یہ اس میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے. وہ ڈائمنشن کیا ہے, یعنی وہ ڈائمنشن میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ کو واضح ہو جائے گی. اگین یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد سے روایت ہے. مسند احمد کے بارے میں ابھی آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ a person read out the verse before حضرت عمر, یہ وہی حضرت عمر کی مثال آپ دیکھیں یہاں پہ, who corrected him. So the person said, I have read this out before the messenger of God and he did not correct me. یعنی اب یہ اہم بات ہے کہ میں تو اس کو ایسے ہی پڑھا تھا, اگر غلطی ہوتی تو میرا پیغمبر مجھے روک دیتے. Thereupon that person read out the verse before the prophet who said, you have read it correctly. یعنی گویا اس کے اندر حدیث میں اتنی بات حذف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر نہیں تھے تو وہ چلے گئے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے اور یہ اس کو ایسے پڑھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے, تم نے جیسے پڑھا ہے. حضرت عمر نے مختلف
پڑھا ہے لیکن تمہارا بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دس عمر واز ڈسٹربڈ. obviously ایک ڈسٹربنس کی بات تو ہے کہ ایک قرآن مجید کو ایک اور طرح سے کیا گیا ہے. And the Prophet said, "O Umar, all what you read from the Quran is correct, as long as punishment is not changed with mercy and vice versa." بھائی آپ اگر تھوڑی بہت ویریشن سے قرآن پڑھ لیں اور چلیں by and large you are conveying the same meaning in different words, it is fine. However, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک عذاب کی جو ورس ہے اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر دیں مرسی کی ورس سے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ خواتین رات یہاں میں تھوڑا سا اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی روایتیں بہت ساری ہیں, لیکن میں نے آپ کو 3 روایتوں کا, یہ مرفوع روایتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچتی ہیں, میں نے یہ آپ کو ان کی طرف سے یہ بیان کر دی. اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ آثار بھی بیان کر دوں. آثار وہی جو موقوف روایتیں ہیں جو کسی صحابی کا قول ہے, کیونکہ اس میں صحابی کے اقوال بھی بہت زیادہ ہیں, تو میں نے چند ایک آپ کو وہ بھی منتخب کر کے سنائے دیتا ہوں. تو دیکھیے یہ ایک قول ہے جو ابی ابن کعب سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ ابن عبد البر جن کا بھی میں نے آپ کو تعارف کروایا, ان کی جو کتاب یہ تمہید, یہ بنیادی طور پہ موطا کی شرح ہے, اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. امام مالک جو تھے ظاہر ہے ان سے مالکیوں کی ابتدا ہوئی, اور حافظ ابن عبد البر جو ہیں یہ بھی مالکی ہیں, مالکی فقیہ ہیں, اور ان کا آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی تعارف کروایا تھا کہ یہ نافع ابن ابی نعیم کے استاذ بھی ہیں. یعنی نافع جو قرآن مجید کے ریڈر ہیں جنہوں نے نارتھ افریقن ریڈنگ کو رائج کیا تھا, یہ ہی از ون آف دا ٹیچرز آف امام مالک, اینڈ امام مالک از آلسو اے ٹیچر آف ابن عبد البر. both are teachers and students in different subjects. تو یہ وہ ابن عبد البر ہیں, مالکی فقیہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب used to write the verse. اب یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے للذین آمنوا انظرونا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان سے یہ کہا گیا کہ انظرونا, ان کے اس کو انہوں نے کہا کہ للذین آمنوا امہلونا, یعنی ہمیں مہلت دو. انظرونا کا مطلب بھی مہلت دینا ہے, امہلونا کا مطلب بھی مہلت دینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے ایسے بھی پڑھا للذین آمنوا اخرونا, یہی ہمیں تھوڑی سی اس میں مہلت دیجیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ للذین آمنوا قبولنا, یعنی ہمیں تھوڑا سا معاملہ دے. تو یہ دیکھیے یہ مثال ہے کہ انظرونا کا جو ورڈ ہے وہ کچھ سرونیم سے سبسٹیٹیوٹ ہو گیا. یعنی انظرونا کا مطلب ہے نا مجھے مہلت دیجیے, گیو می سم ریسپائٹ. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب نے اس آیت کو, یہ آیت تو ایکچولی قرآن میں موجود ہے, للذین آمنوا انظرونا, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو انہوں نے 3 مختلف طریقوں سے پڑھا. یعنی انظرونا کو امہلونا بھی پڑھا, اخرونا بھی پڑھا, اور ارقبونا بھی پڑھا, اور مطلب تینوں کا ایک ہی ہے, بلکہ چاروں کا ایک ہی ہے. تو دیکھیے انہوں نے کہا کہ یہ ابی ابن کعب نے سملر ورڈز کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. دس از اے ویری پرفیکٹ ایگزامپل کہ ٹھیک ہے آپ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل لے لیجیے, یہ بھی ابی ابن کعب کی, اور اتفاق سے حافظ ابن عبد البری اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب نے مشو فیہ, یہ سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا, کلما ارادہ, وہ جو الفاظ آتے ہیں نا کہ جب سورج کلما اضاء لهم مشو فیہ, تو اس آیت کو انہوں نے کیسے پڑھا؟ یعنی جب بھی ان کو رستہ نظر آتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں, یہ ہے نا اس آیت کا مطلب. تو مشا یمشی ہوتا ہے, چلنے کے مفہوم میں آتا ہے. تو ابی ابن کعب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشو فی کو مرو فی ہی پڑھا اور سعو فی ہی پڑھا. مرو فی ایگزیکٹلی وہی ہے جو مشو فی ہے, یعنی مشو کا مطلب ہے چلنا, مرو کا مطلب بھی چلنا, سعو کا مطلب بھی چلنا تیز طریقے سے, وہ بھی اسی مفہوم میں آ گیا. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا ایک لفظ کو باقی الفاظ سے, which were similar, not found in the Quran, but they were found outside the Quran. But Arabic dictionary نے سپورٹ کیا کہ ہاں these are synonyms. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, تو چلا دیا انہوں نے اس کو بھی. اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجیے, اس کے بعد ہم پھر اس پہ کرٹیک کریں گے. ابھی آپ ایک ایگزامپل اور دیکھ لیجیے. یہ جو ایگزامپل ہے خواتین حضرات, یہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے. عبداللہ ابن مسعود کی جو یہ ایگزامپل ہے, اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مفہوم نکال لیا کہ قرآن مجید کو آپ دوسری زبانوں میں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ کیسے انہوں نے یہ مفہوم نکالا. ویسے میں یہ بتا دوں کہ یہ ابو عبید قاسم بن سلام جو ہیں, فضائل القرآن ان کی کتاب ہے, یہ ان کا انتقال ارلی 3rd سینچری میں ہوتا ہے, 224 ہجری میں. اور فضائل القرآن کے یونرا کی بہت ساری کتابیں ہیں, مطلب فضائل القرآن کے نام سے بہت ساری اور لکھی گئی ہیں, لیکن ون آف دی فور موسٹ از ابو عبید بک. یعنی جیسے کہ نام سے واضح ہے, اگرچہ یہ نام ہی بتاتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہوگی کیا قرآن کی صورتوں کی, وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ this is also one of the earliest sources of variant readings in the Quran. تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے اپنی کتاب میں آگے جا کے کہ دیکھیے
قرآن مجید میں بعض آیتیں اتری جو منسوخ ہو گئی، وہ یہ تھیں، وہ سرے سے ہی منسوخ ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بعض آیتیں اتری جو موجودہ مصحف سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کی انہوں نے مثال دی۔ تو اس لحاظ سے اٹس یوزفل بک اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی کہ یہ قرآن کی جو ویریئنٹس ہے یہ کس طرح سے ہمارے ہاں ارلیسٹ اسکالرز نے ٹیکل کیا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ ابو بکر ابن مجاہد ہیں جنہوں نے 7 قاریوں کا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ ابو بکر تو تھے 4th سینچری میں، یہ ہیں 3rd سینچری میں، انہوں نے بھی ایک انتخاب کیا، انہوں نے 25 کا انتخاب کیا۔ یعنی جیسے ابو بکر ابن مجاہد نے 7 قاریوں کا انتخاب کیا تو ابو عبید سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے 25 کے قریب کا انتخاب کیا۔ تبری نے کہا جاتا ہے کہ 30 کا انتخاب کیا۔ تو یہ سلیکشن تو رہی ہیں، لیکن ابو بکر ابن مجاہد کی سلیکشن اس لیے چل گئی کیونکہ ہی واز آلسو دی وزیر آف دی ایسٹرن پروونس آف اسپین اینڈ ہی واز آلسو پرسن ہو واز الٹیمیٹلی ان چارج آف دیٹ ایریا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ان کی سے بہت بڑھ گئی اور انہوں نے جب کسی چیز کو چوز کیا تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ظاہر آسانی ہو جاتی ہے۔ اینی وے، اب یہ روایت ہی کہتی ہے کہ ابن مسعود ٹاٹ a person the words ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ یعنی زقوم کا جو درخت ہے، تھور کا جو درخت ہوتا ہے، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں سورہ دخان میں غالباً یہ آیت آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے ایک اور طرح سے پڑھا، انہوں نے کہا الیتیم ان شجرۃ الزقوم طعام الیتیم، یہ یتیم کا ورڈ آگے پیچھے ہو گیا، اٹ شوڈ بی آفٹر طعام۔ بعض دفعہ یہ عربک جو آپ اسلام سے ٹائپ کرتے ہیں تو یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے طعام الاسیم کو طعام الیتیم پڑھ دیا۔ اچھا، he then tried again to teach the person but his tongue was not able to pronounce it، یعنی وہ کسی بندے کو قرآن سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار طعام الاسیم ہے یعنی گناہ گاروں کا کھانا، اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، وہ سے کو یا پڑھ رہا تھا، اور اس نے پھر مزید یہ کیا کہ یہ کو تے میں تبدیل کر دیا، یعنی اسیم کو اس نے یتیم پڑھ دیا۔ اب حضرت عبداللہ نے مسعود نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی فرق ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ تم کیا طعام الفاجر کہہ سکتے ہو، کیونکہ فاجر وہی ہے جو اسیم ہے۔ فاسق و فاجر کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا اردو زبان میں بھی، تو فاجر کا ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی گناہ گار ہے، تو اسیم کا مطلب ہی گناہ گار ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یار چلو اگر تم اس کو تم یتیم پڑھ رہے ہو اسے تو مطلب ہی تبدیل ہو جائے گا، ایک نیا مطلب پیدا ہو جائے گا، ایسا کرو اس کو فاجر پڑھ دو، یعنی اسیم کی جگہ فاجر پڑھ دو۔ تو انہوں نے کہا بالکل میں پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے فعل، پھر کرو اس طرح سے، اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے ان کی یہ رائے بن گئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ سملر ورڈ کو سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے خواتین حضرات یہ تعارف کروایا کہ کیسے صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں ہمارے ہاں حدیثی کتابوں میں جو بظاہر سینکشن کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو سملر ورڈ سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی پھر مزید توجہ یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیے 7 احرف ہے، یعنی 7 حروف ہے، اس سے اصل مراد یہ ہیں 7 مترادفات۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آئیے ہم ذرا ایک ایک کر کے دیکھیں تفصیل سے کہ بھئی یہ ان توجیحات میں کیا کیا حکم ہیں۔ پہلی بات، اچھا یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو ایسے الفاظ ان کے 7 سینونیمز ہوں، وہ تو ہیں ہی چند الفاظ، آپ ڈکشنری خود ہی اٹھا کے دیکھ لیں، اب تو عربک اردو ڈکشنریز آ گئی ہیں، عربک انگلش ڈکشنریز آ گئی ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت کم ایسے الفاظ ہیں جو 7 جن کے مترادفات ہوں، جس کو تسارف وغیرہ بھی بیان کرتی ہے نا۔ یہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید 7 سینونیمز پہ اترا ہے، گویا کہ ہر لفظ کے 7 مترادفات ہیں، اور جو ایک مترادف تمہیں مل جائے تم پڑھ لو، تو پھر اس کا مطلب تو یہ نکلے گا نا کہ پورے کے پورے قرآن کے سارے الفاظ میں 7 طرح کے الفاظ ہونے چاہیے، ہر لفظ کے 7 سملر میننگ ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا ہے ہی نہیں، مطلب یہ سپورٹ نہیں کرتی، عربک ڈکشنری اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی، تو یہ ایک بالکل ہی مطلب سارٹ آف ان ایکسیپٹیبل تھنگ۔ اچھا، اس کے بعد یہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یو کین سبسٹیٹیوٹ سملر ورڈز یور سیلف۔ تو اب دیکھیں ایک طرف ہمیں قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میں آپ کو ذرا یہ آیت بھی دکھا دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اسٹرکٹ ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے آیت یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید پر جب اعتراض کیا گیا، اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی ذرا اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی تھوڑا سا سمجھوتا ہو جائے، ہم اپنے خدا بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ ہمارے خدا بھی کر لیجیے، ہم آپ کے خدا کو بھی کر لیتے ہیں، کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ وہ والا مقام ہے، یہ سورہ یونس کا، اس الفاظ کے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لقاء ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. And when our clear revelations are recited to them, those who entertain no hope of meeting us say to you, give us a different Quran or change it. مطلب وہ کفار ہی کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تھوڑا تبدیل کر دو یا ہمارے لیے کوئی اس کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر لو کہ ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات سناؤ کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں تو اس قرآن کو اپنی طرف سے نہیں چینج کر سکتا، مجھے تو جو وحی کی جا رہی ہے میں اس کو بعین ہی فالو کر رہا ہوں. تو یہ نقطہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرکٹلی کہا ہے کہ لوگ اگر آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں یو جسٹ کی ناٹ چینج اٹ فار on their whims, on their demand. You have to follow. دیکھیں الفاظ کیا ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں. تو اب یہ کیسے پاسبل ہے اس احکام اس حکم کی موجودگی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مزید یہ بات آپ کو مل جائے کسی اور روایت کے اندر، یعنی قرآن کے برخلاف، کہ ٹھیک ہے آپ قرآن میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اور تبدیلی ایک تو ہے نا مترادفات کی. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو روایتیں پیش کی ان میں سے بعض ہی کہتی ہیں کہ آیت رحمت اور آیت عذاب کا میں ایسا نہ ہو یہ تبدیل ہو جائے، باقی چھوٹا موٹا اگر فرق بھی ہے تو دیٹ از ایکسیپٹیبل. تو یہ تو مطلب دیکھیے دس از کمپلیٹ ماکری آف دا قرآن ٹیلنگ دا پروفٹ دیٹ ہی سمپلی کین ناٹ چینج اٹ آؤٹ آف ہز اون فینسی. یہ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نازل ہو گیا اب آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو کہیں کہ اچھا بات کو سملر روپ پہ پڑھ دیں. تو یہ بالکل ایک ناٹ این ایکسیپٹیبل تھنگ. اچھا پھر ایک اور سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اٹ واز ٹو پرووائڈ ایز ان فیسلٹی. تو سوال یہ کہ یہ کس قسم کی ایز اور فیسلٹی ہے جس کے نتیجے میں مزید اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے. کیونکہ دیکھیے اسی ایز اور فیسلٹی کے نتیجے میں تو یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اندر پھر وہ مارکت الآراء بحثیں ہم آج وٹنس کرتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک چیزستان بنا دیا، جنہوں نے قرآن مجید کی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کر دیا. اور اگر ہم یہ بات مان لیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا نا، ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ 7 حرف کی جو یہ پرمیشن تھی اٹ واز ریووکڈ ان دی ٹائم آف دی پروفٹ، واٹ ایور they were just done away with, whatever they were. یعنی توجہ نہیں کرتا. لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں جیسے تبری ہیں یا بعض اور اسکالرز ہیں کہ حضرت عثمان نے جا کے ان کو منسوخ کیا، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ بھئی یہ کس قسم کی ایز تھی جو آپ کو دی گئی اور پھر حضرت عثمان نے اس کو ختم کر دیا. تو یہ کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے اگر ایز فراہم کی تھی تو حضرت عثمان کون تھے اس ایز کو ختم کرنے کے لیے. یہ ایگزیکٹلی اگلا پوائنٹ بھی ہے کہ اگر حضرت عثمان کو کوئی خدا داد وہی آتی تھی جو آف کورس ان کو نہیں آ سکتی تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چارہ تھا کہ وہ کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یہ کہیں کہ اچھا مترادفات تو الاؤڈ ہو گئے آج سے میں 6 کو منسوخ کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے یعنی یہ بھی نہیں مانا جا سکتا کہ حضرت عثمان نے 7 میں سے 6 کو ختم کر کے 1 کو باقی رکھا. اور پھر دیکھیے مزید ایک بات ہے، آپ کو جب میں ایک روایت سمجھا رہا تھا پڑھا رہا تھا جو حضرت عثمان کی جو کلیکشن ہے اس سے متعلق تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر جو کلاسیکل نقطۂ نظر ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان was actually making copies of the Quran of Hafsa. حضرت حفصہ نے جو قرآن مجید تھا جو اصل میں حضرت ابوبکر نے کلیکٹ کیا تھا، جو بعد میں حضرت عمر کے پاس رہا، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا. حضرت بیٹی ہیں انہوں نے پھر حضرت عثمان نے جب اس کو ڈیمانڈ کیا تو وہ لے لیا. تو انہوں نے تو کام ہی نہیں کیا تھا سوائے اس چیز کے کو کاپی کرتے، جیسے کہ یہ لوگ خود بیان کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے 6 حروف کو منسوخ کیا تھا، یعنی 6 حروف کا مطلب یہ لیں گے نا 6 طرح کے سینونیمز کو منسوخ کیا تھا، تو یہ اصطلاح تو پہلی مرتبہ ہمیں یہاں مل رہی ہے. حضرت عثمان نے کبھی ان روایتوں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھائی میں صرف کاپی نہیں کر رہا، میں صرف نسخ نہیں کر رہا. نسخ عربی زبان میں کاپنگ کو بھی کہتے ہیں. آئی ایم جسٹ ناٹ کاپیئنگ اٹ، آئی ایم ایکچولی ریووکنگ سم آف دی حروف which I was we were reading upon. اچھا پھر یہ سوال ہے کہ بھائی ایک اجازت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دی گئی وہ ریووک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر مان بھی لیا جائے تو کر سکتے تھے. حضرت عثمان تو ہے he could not have had that authority to do that. تو پھر یہ بھی بات صحیح نہیں بیٹھتی. اچھا پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم اس سے پہلے بھی بعض نقطوں پہ اٹھا چکے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے اندر synonyms were allowed to be read, so how come حضرت عمر who was a person who would be like a shadow to the prophet، یہ پتہ ہی ہے نا حضرت عمر جو ہیں اور similarly ابو بکر جو ہیں یہ they lived in the companionship of the prophet day and night was ان کے ساتھی تھے، شب و روز کے ساتھی تھے. اب جو آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے وہ روایت پڑھی تھی حکیم بن ہشام بن حکیم بن حزام کی جس میں حضرت عمر نے
جب یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں ایک اور قرآن مجید سورہ فرقان کو ایک اور طریقے سے پڑھتے ہوئے اور انہوں نے کچھ اور پڑھی تھی، تو یہ کیا پہلی مرتبہ ایک مدنی دور میں، چونکہ شام بن حکیم بن حزام جو ہیں وہ بہت دیر بعد جا کے ایمان لائے ہیں مدینے میں، بہت دیر بعد. اس کا کیا مطلب ہے کہ 10-15 سال تو حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو مترادفات پر بھی الاؤ کر دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا یعنی، اور ابی ابن کعب کا بھی ایگزیکٹلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ روایت بھی پڑھی تھی شروع کے سیشنز میں کہ حضرت ابی کو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کا ایک ہی مقام دو لوگوں نے مختلف سے پڑھا ہے اور میں نے اس سے بھی مختلف پڑھا سنا ہے، تو میرے دل میں وہ شک پیدا ہوا، یہ الفاظ ہیں اس روایت کے، کہ جو جاہلیت کے زمانے میں بھی ڈاؤٹ اسلام کے بارے میں مجھے نہیں تھا، اس سے زیادہ اب ڈاؤٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ، میرے شولڈر پہ ایسے ہاتھ مارا، انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے. اور بھائی نے یہ بھی کہا کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں پسینے سے، مطلب میں بالکل عرب ہو جاؤں گا. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ ابی ابن کعب اور حضرت عمر، دو ایسے بڑے جلیل قدر صحابہ جو ہیں، they were in the lurch, they had no knowledge کہ بھئی یہ کہہ دیا گیا، کیونکہ this was of course until and unless ratification from the prophet happened when Umar heard someone relating the Quran in a different way. اس سے پہلے تو he never knew this. ورنہ تو اگر دیکھیے یہ ایسی چیز ہوتی کہ پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ قرآن کے مترادفات سے پڑھیں، یعنی سملر ورڈ سے پڑھیں، تو why would Hazrat Umar not known it? I mean, he should have known this because of the fact that he was one of the earliest to accept faith. تو یہ کسی طرح سے کسی کل سیدھی نہیں بیٹھتی کہ اس کو مان لیا جائے. چنانچہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ جو روایت کی توجیہ ہے کہ اس سے مراد 7 سملر ورڈز ہیں، یعنی یہ ہیومن سبسٹیوشن یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ خدا کے پیغمبر کو سینکشن نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو کیسے سینکشن کی جا سکتی ہے؟ اور اس طرح کی بہت سارے اور ظاہر ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ میں نے آپ کو نان ایکسیپٹیبلٹی کی بات بتائی، تو میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اٹس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم سیئنگ سم تھنگ. یعنی یہ جو 5 بڑے ریزنز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیے گئے ہیں، یہ ہمارے ہی اسکالرز نے ایز اے سیڈ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یو ول فائنڈ اے پرسن ہو از ایکسیپٹنگ ون انٹرپریٹیشن. نہیں، وہ کرتے کیا ہیں، he will accept one interpretation and the same scholar would actually say that the rest of these interpretations are not applicable. تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر تنقید بھی کرتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں نے جب اس کو ایکسیپٹ کیا تو ہمارے ہی کچھ اسکالرز نے کہا کہ بھئی یہ تو کسی طرح سے مانی نہیں جاتی. چنانچہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا one of the finest critiques on this interpretation is by Imam Abul Qasim al-Khu'i, جو امام خوئی کہلاتے ہیں. He is one of the premier Shiite, I would say, he's a polymath. ان کی جو contributions ہیں کبھی آپ ان کو نکال کے دیکھیے. ابو القاسم خوئی ان کا نام ہے. ان کی وفات آج سے کوئی I think near 1995 25 سال کے قریب ہوئی ہے. تو ان کی جو کتاب ہے البیان کے نام سے ہے، انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی تھی لیکن وہ مکمل نہیں کر سکے تھے. لیکن it is one of the finest introduction to the Shiite approach towards the Quran. انگریزی میں بھی ترجمہ ہوگی بھی ہے، اردو میں بھی ہوگی بھی ہے. تو یہ جو کرٹیک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس انٹرپریٹیشن میں، وہ یہ حافظ ابو القاسم الخوئی نے اپنی کتاب البیان میں بیان کیا ہوا ہے. اور as I said, it is one of the he is one scholar belong to the Shia community who is really مجتہد ہیں واقعی، اور ان کی بہت ساری چیزیں کرٹیک کی ایسی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ وقت رکھتی ہیں. اچھا فاطمہ، اب ہم جو اس کی جو 7ویں اور آخری توجیہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اس کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. اب اس کی ایک اور توجیہ ہے، اور خلیل ابن احمد اس کے کی طرف منسوب کی جاتی ہے. وہ یہ خلیل ابن احمد جن کا شاید میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی کتاب العین ہے، which is the first dictionary of the Quran of the Arabic language. sorry, کتاب العین کے نام سے جو سب سے قدیم لغت ہے عربی زبان کا، وہ اس کے آثر یہی ہیں. خلیل ابن احمد الفراہیدی ان کا پورا نام ہے. تو زرکشی جو ہیں، جن کا بھی میں نے آپ کو بتایا ان کی البرہان فی علوم القرآن ہے نا، سائنسز آف قرآن کے حوالے سے. تو زرکشی نے چونکہ ان اوپینینز کو انیومریٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے کمزور رائے ہے، لیکن بہرحال میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اصل میں 7 حرف سے مراد 7 طرح کی قراتیں ہیں. قراتوں سے مراد وہ قراتیں نہیں ہیں جو ابو بکر ابن مجاہد کی ہیں، بلکہ 7 طرح کے ریسائٹلز ہیں. the way something can be recited in 7 ways. ابھی اس کے سامنے آپ کی اگزامپل بھی آ جاتی ہے. وہ کیا ہیں؟ مثلا وہ یہ ہیں کہ یہ 2 اس کے اگزامپلز لوگوں نے دیے ہیں کہ دیکھیے یہ آمد طاغوت یہ قرآن کے ورڈز ہیں، مائدہ کی 60 آیت ہے. اسی طرح سے فق اللہما افل،
یعنی یہ ظاہر ابھی آیت آگے چل رہی ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, آیت کی ورس ہے, ورس نمبر 23. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک عجیب بات ہے کہ صرف یہ دو ایسے ہمیں استقصاء کرنے سے ایکسپریشنز ملے ہیں جن کو لوگوں نے 7 طرح پڑھا, یعنی 7 طرح پڑھا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ توجیہ مانی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ قرآن کا جو ہر ایکسپریشن ہے, قرآن مجید کی جو ہر کلوز ہے, اس کے 7 سملر ریسائٹلز ہوں گے. تو سیوطی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی احمقانہ بات ہے. یہ ہمیں اپنے استقصاء میں, اپنی اس پوری پرسوٹ کے اندر جس میں ہم نے قیادت کیا ہو, 2 ایسے ایکسپریشن ملے ہیں, عبد الطاغوت اور تق اللہم افن, فلا تق اللہم افن, یعنی آپ نے ان سے اف نہیں کہنی ہے. وہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات ہے کہ جب ایکچولی لوگوں نے انیمیریٹ کرنا شروع کیا تو اس میں جو ان کو یعنی یہ جتنی بات انہوں نے کی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. یعنی ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کہ عبد الطاغوت اور فلا تق اللہم افن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 یا اس سے زیادہ طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو جیسے میں نے امام خوئی کی آپ کو مثال دی, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دس از سم تھنگ وچ از ایون ان دا کیس آف دس اٹ از ناٹ پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے, یعنی میں اگر آپ اس کی تفصیل بتاؤں تو یہ ایک اور صاحب ہے, ان کا نام ہے الخطیب, یہ ابھی دور حاضر کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے موجب القراءات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قراءات ہیں, اٹس این انسائکلوپیڈیا آف آل دی ویرینٹ ریڈنگز, یہ 14 جلدوں میں ہے. سو وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو جن لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عبد الطاغوت جو ہے یہ 7 طریقوں میں پڑھا جا سکتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اس کو تو ہمارے ہاں حفاظ نے اور قاریوں نے 40 طریقوں سے پڑھا ہے, تو یہ بھی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی صحیح. یعنی اگر کہا جائے نا کہ انزل القرآن اللہ سبعۃ حرف, قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, تو اس کے اندر 7 ہی ہونے چاہیے نا. لیکن دیکھیے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 7 ہیں, وہ 2 ہیں نا, عبد الطاغوت اور فلا تق اللہم افن, وہ بھی 7 سے کہیں زیادہ ہیں. اور پھر انہوں نے یہ گنوائے ہیں. یہ آپ کو شاید تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا پڑے اس کو سمجھنے میں. لیکن دیکھیے وہ کہتے ہیں اب عبد الطاغوت کو کیسے پڑھا گیا, اس کو عبد الطاغوت سے ہی پڑھا گیا, عبد الطاغوتا پڑھا گیا, پھر عبد الطاغوتے پڑھا گیا, پھر عبدو طاغوتا پڑھا گیا. یعنی یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو اگر آپ قراءت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ یہ 2 ایکسپریشن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ تو 40 طرح پڑھا گیا ہے. یعنی ایکسپریشن وہی ہے عبد الطاغوت. دیکھیے اس کو کس طرح لوگوں نے پڑھا, ان لوگوں کے نام بھی اس کے ساتھ درج ہیں. کسی نے عبد الطاغوتے پڑھا, عبد الطاغوتا پڑھا, عبد الطاغوتا پڑھا, کسی نے پھر عبد الطاغوتو پڑھا, پھر عبد الطاغوتو پڑھا. یعنی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ سو مینی نمبر آف ویریشن which go on and on, it goes right up to 40. تو میں ساروں کو تو نہیں پڑھنا, آپ کے پاس جب ٹائم ہوگا آپ خود دیکھ لیجیے گا. لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ لوگوں نے جب تنقید کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کو 7 طریقے سے پڑھا جا سکے, یہ تو 7 سے بھی زیادہ ہیں. اور آپ نے بھی صرف 2 کے بارے میں کہا ہے, باقیوں کے بارے میں تو آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ ایسی بات ہے جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا یاد ہوگا کہ آپ نے, میں نے کہا تھا نا کہ ایک دوسرا ایکسپریشن بھی ہے, وہ کون سا ہے, فلا تق اللہم افن. وہ کہتے ہیں یہ 15 دفعہ پڑھا گیا, 15 طریقوں سے پڑھا گیا. اب انہوں نے 15 طریقے گنوا دیے. یہ وہی خطیب ہیں جن کی کتاب کی میں نے آپ کو ابھی مثال دی, دی انسائکلوپیڈیا آن قرآنک ویرینٹ ریڈنگ. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ اف کا جو ورڈ ہے یہ افن بھی پڑھا گیا ہے, اوفن بھی پڑھا گیا ہے, افن بھی پڑھا گیا ہے, افن بھی پڑھا گیا ہے. اینڈ اگین ایز آئی سیڈ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو آن آل دیز ڈیٹیلز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ساری انہوں نے ویریشنز گنا دی ہیں. کہتے ہیں یہ سارے کی ساری جو ویریشنز ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ یا صحابہ کی طرف سے ہیں اور یا تابعین کی طرف سے ہیں یا ان کے بعض شاگردوں کی طرف سے ہیں. تو یہ دعویٰ کرنا کہ افن فلا تق اللہم افن جو ہے یہ 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے, یہ بھی نان سینس دعویٰ ہے. کیونکہ ہم نے اس کو جب استقصاء کیا تو یہ 15 دفعہ 15 طریقوں پہ یعنی 15 ویریشن سے پڑھا گیا ہے. لہٰذا یہ تو بالکل ہی ایک بیکار توجیہ ہے. اچھا خواتین حضرات, اسی کے ساتھ پھر ایک اور کام بھی ہوا جو میں نے ابھی اس کی وضاحت کی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ سر 7 ریسائٹل سے مراد 7 ویریئنٹ ریڈنگز ہی ہیں. یہ وہی جو ابو بکر ابن مجاہد نے اپنے زمانے میں 7 قاریوں کو جو جمع کیا. اب یہ بات تو بالکل غلط ہے. اس وجہ سے ہمارے, کیونکہ یہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, obviously یہ تو اس وقت تو یہ قاری پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو یہ کہنا کہ یہ جو 7 حرف سے مراد 7 ویریئنٹ ریڈنگز ہیں یہ تو بالکل ہی نامناسب اور بالکل غلط ہے. کیونکہ وہ 7 ویریئنٹ ریڈنگز کا انتخاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی کوئی 3 صدیوں کے بعد جا کے ہوا. تو یہ کہنا کہ یہ وہ حرف ہیں جو 3 صدیوں کے بعد جا کے ایک
صاحب آئیں گے, وہ سلیکٹ کریں گے اور کہیں گے یہ 7 کاری ہیں, تو obviously یہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ دیکھیے پھر لوگوں نے سے بہت تنقید کی ہے, تو میں نے آپ کو ان 7 کاریوں کے نام جو آپ آلریڈی جانتے ہیں, تو وہ کہا کہ بھئی یہ کس قسم کی بات آپ نے کر دی ہے کہ these two are entirely two different things. بلکہ خواتین حضرات اس میں بعض اسکالرز نے یہ کہا کہ یہ جو ابو بکر ابن مجاہد ہیں, یہ عجیب انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے 7 کاریوں کو کا جو انتخاب کیا, کاش کہ یہ 7 کا نہ کرتے, 6 کا کر لیتے یا 8 کا کر لیتے, کیونکہ جو عام لوگ ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے 7 کا انتخاب کیا, ان کا ذہن فوراً جائے گا کہ صحیح 7 تو احرف والے 7 ہیں. تو تنقید کی انہوں نے کہا کہ یہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ اپروپریٹ. یہ جو ابو العباس ابن عمار ہیں اسکالر, انہوں نے کہا کہ یار دس از سم تھنگ وچ از ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈن, ہی کوڈ ہیو میڈ another number up. I mean, because قاری تو بہت ہیں. I wish he had made some other number except 7, because this actually diverts our attention to the fact کہ اس سے مراد 7 famous قاریز ہیں. سو خیر یہ ایک ایسی چیز تھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگرچہ خلیل ابن احمد جو کہ مطلب he is the first person to actually compile an Arabic lexicon, اس کی طرف منسوب ہے, لیکن ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ زرکشی جیسے آدمی نے کہا کہ نہیں, this is the weakest of all these interpretations, and the reasons which I have enumerated just before we actually show how it is the weakest. کہ یہ بالکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک بے سروپا جیسے آپ کہتے ہیں نا. تو خواتین حضرات یہاں ہماری اصلاً بحث ختم ہو جاتی ہے کہ یہ 7 حروف کی جو 7 توجیحات ہیں, لیکن میں آپ کے لیے چاہتا ہوں just to I'm not going to read the rest, آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ جو کہا تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ 40 توجیحات ہیں اس کی, 7 میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں کہ 7 کی 7 جو ہیں they don't convince people, don't convince us, I would assume. تو جو بقیہ ہیں وہ جن کو میں نے آپ کو نہیں بتایا, تو میں چاہتا ہوں کہ جھلک آپ کو بتا دوں, ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ by the very enumeration you'll find out کہ یہ یعنی مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ 7 سے یہ مراد ہے. اچھا وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیے جیسے اب یہ ہے کہ جو یہ شیزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فقہاء ہیں, فقیہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد اصل میں مراد یہ ہے کہ the absolute and the conditional verses, یعنی مطلق اور مقید جو ہے. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ جس کا قید نہیں کیا جا سکتا, جس کو آپ کوئی کوالیفیکیشن نہیں لگا سکتے, which are unconditional. مقید کا کیا مطلب ہے؟ which are conditional. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ the absolute and the conditional verses, and the general ones and the specific ones, and the explicit ones and the allegorical ones, the abrogating ones and the abrogated ones, the concise ones and the detailed ones, and the verse which contain exception and its various types. اب یہ ایک خود ہی لوگوں نے اپنی طرف سے کہا کہ دیکھیے اب کچھ تو توجیہ کرنی ہے, تو لوگوں نے کہا یہ جو 7 طرح کی آیت, یہ ہم پہلے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن یہ ذرا 7 مختلف ٹائپس ہیں. وہ وہاں 7 اور طرح کی ٹائپ تھی جو ہم نے توجیہ کے طور پہ ڈسکس کی تھی. یہاں جورسٹ نے کہا, یعنی ہمارے بعض فقہاء نے کہا کہ غالباً 7 احرف سے مراد 7 طرح کی آیتیں ہیں, اور یہ آیتوں کے نام سامنے گنوا دیے. کوئی دلیل نہیں تھی اس کی, یعنی جیسے ہم نے پچھلی توجیحات میں دیکھا کہ بعض لوگوں نے حدیثیں کوٹ کی یا کوئی کامن سینس پرنسپل کوٹ کیا, لیکن یہ وہ توجیحات ہیں کہ جو بس بیان کر دی گئی ہیں اور کتابوں میں درج ہیں وداؤٹ اینی بیسس. ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ 7 مراد ہیں تو کیا پروفٹ ان 7 کو بتایا تھا کہ 7 طرح کی آیتیں ہوتی ہیں, یا کوئی روایت ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ قیاسات ہیں. سو اب اس کی ایک اور چیز دیکھ لیجیے. اچھا جو لیکسیکوگرافرز ہیں, جو لغت کے جو ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 7 حرف سے مراد کیا ہے؟ الحذف وصلہ, یہ عربی کی ٹرمز ہے, یعنی کہ سپریشن اینڈ سپرفلوس لیٹرز, آپ کو پتہ ہے جن کو ہم زوائد یا حذف کہتے ہیں, اصل میں یہ وہ ہیں. یا پری لوکیٹنگ اینڈ پوسٹ لوکیٹنگ, یعنی کسی لفظ کو پہلے اور کسی لفظ کو بعد میں کر دینا, جس کو تقدیر تاخیر کہتے ہیں. یا استعارہ ایک اور اس کی قسم ہے, تکرار اس کی ایک اور قسم ہے. تو انہوں نے گنوانا شروع کر دیا کہ یار یہ 7 طرح کی جو ویریشنز ہیں اس سے مراد یہ 7 حرف سے یہ مراد ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے جو گرامیرینز ہیں, انہوں نے کہا جی 7 حرف سے مراد اصل میں 7 گرامیٹیکل ٹرمز ہیں. چنانچہ میسکولائن جینڈر, فیمینائن جینڈر, کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس, انفلیکشنز, ڈیفلیکشنز. یہ وہی ہے انفلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصریف, جس میں آپ لفظ کے جو مشتقات ہوتے ہیں ان کو آپ تبدیل کرتے رہتے ہیں. ڈکلیشنز کا مطلب ہے اعراب. تو وہ کہتے ہیں یہ جو ویریشن پیدا ہوتی ہے اصل میں یہ 7 حروف ہیں. تو میں مطلب آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اتنی ایبسرڈ ہے ان میں سے یہ ساری توجیحات کے سیوطی نے, جہاں یہ جلال الدین سیوطی کا میں آپ کو بھی تعارف کروایا, جن کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, انہوں نے جو 7-8 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یا 6-7 وہ تو انہوں نے پیش کر دی ہیں کہ اس کے پیچھے روایت موجود ہے. لیکن آخر انہوں نے کہا ایک چیپٹر کے آخر میں دیکھیے یہ دوسری بھی ہے
جن پر تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اینڈ یہ نام سے ہی واضح ہے کہ دے آر بیسلیس. تو صوفیوں نے کہا کہ 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ 7 طریقے سے جو پریچنگ کا طریقہ ہے نا، 7 انداز سے پریچنگ اور 7 انداز کا بیہیویئر، یہ اسکیٹزم، کنٹینٹمنٹ جسے ہم کناعت کہتے ہیں یا جزم. تو انہوں نے کہا یہ 7 طرح کی یہ جو انسانی رویے ہیں 7 احرف سے یہ مراد ہیں. اچھا اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد 7 ڈسپلنز آف نالج ہیں، یعنی 7 طرح کی جو علوم ہیں، علوم انسانی علوم ہیں. تو یعنی آپ جتنا اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، آپ چلتے چلے جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ جس کو ختم کرنے میں یا جس کو رد کرنے میں کوئی تعامل ہی نہیں ہے ہمارے اپنے اسکالرس کا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے وہ ہیں مزید کہ انہوں نے کہا یہ 7 طرح کی آیتیں ہیں، زجر اور امر اور حلال اور حرام اور محکم اور متشابہ اور امثال، یعنی 7 طرح کی یہ آیتیں ہیں 7 احرف سے مراد. کسی اور نے کچھ اور طرح سے گن دیا. پھر جیسے کچھ یعنی وہی قسمیں ہیں، صرف انہوں نے نام تبدیل کر دیے. محکم اور متشابہ ہیں، اوامر اور نواہی کی بعض روایتیں ہیں، بشارت کی اور انذار کی بعض روایتیں ہیں. یعنی آپ چلتے چلے جائیں تو پھر آخر میں آپ کو یہ توجیہات ملنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ 7 طرح کے جرائم، یعنی 7 طرح کی ایسی آیتیں کہ جو جرائم بیان کرتی ہیں، یا 7 طرح کی وہ آیتیں جو حلال و حرام کو بیان کرتی ہیں. تو یہ کوئی ان کی نہایت نہیں ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو سامنے، آپ بے شک اپنے فارغ وقت میں کسی وقت پڑھ بھی لیں اس کو، لیکن دیز آر آل دوز توجیحات اور انٹرپریٹیشنز جس میں ہمارے اسکالرز نے بڑی جانفشانی کی، لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی توجیح پیش نہیں کی. یہ دیکھیے یہ وہ توجیحات آ گئی ہیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ 7 طرح کی لغات ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حوازن ہیں، بعض جو دوسرے قبیلے ہیں ان کی زبان ہے، جیسے حوازن کے علاوہ سعد بن بکر ہیں، جشم بن بکر ہیں، پھر اس کے بعد نصر بن معاویہ ہیں. یہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ ان کی قسمیں ہیں. آپ چلتے چلے جائیں گے، پہنچتے پہنچتے آپ یہ یہاں آخر میں جب پہنچیں گے تو یہ اصل میں یہاں بات اور کہانی ختم ہو جاتی ہے. چلتے چلے جائیں کہ جہاں اصل میں آپ کی اپنی نالج کے لیے ساری کی ساری انیمریٹ کر دی ہیں کہ یہ 41 بنتی ہیں. اچھا اس میں یہ دیکھیے ایک جو 40th ہے وہ کیا ہے؟ سبع جہات میں صفات ذات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے 7 ایسپیکٹس ہیں. اس سے مراد 7 احرف ہے. اچھا آخری کیا ہے؟ اس سے مراد ایمان ہے، شرک سے دور رہنا ہے، اثبات والاوامر ہے، مجانبۃ الزواجر ہے. یعنی یہ اگین وہی ہیں کہ جو بعض احکام کی قسمیں ہیں. تو غیر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی توجیحات کی گئی ہیں، یہ جو بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا تو کوئی بھی اسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کی پیچھے there is no basis that they have presented. They have just enumerated them and اس انیومریشن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے just to sum up what we have studied or what we have discussed so far، وہ کیا ہے کہ سبعۃ احرف کی جو روایت وہ ایک چیستان ہے، وہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کو بوجھنے میں لوگوں نے بہت سارا کردار ادا کیا، لیکن اس میں جتنے منہ اتنی باتیں والا معاملہ تھا. 7 ہم نے تعویلات کی اسٹڈی کی، میں سے کوئی ایسی ہمیں تعویل سمجھ میں نہیں آئی کہ جو کنونسنگ ہو. چنانچہ میں نے اگرچہ وہ والا حصہ آپ کے سامنے بھی پیش نہیں کیا، وہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میری کتاب پڑھ سکتے ہیں، اس موضوع پہ میں نے لیکچر دیے ہیں وہ سن سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ان روایتوں کی صنعت پہ جو کام ہے، یعنی میں نے آپ کے سامنے زیادہ تر تو یہ کام کیا ہے کہ روایتوں کی جو توجیحات پہ جو تنقید بنتی ہے وہ پیش کر دی ہے. لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ روایتیں ایکچولی 15 سے زیادہ صحابہ سے متعلق ہیں، یعنی they have been narrated by 15 or more صحابہ. So therefore you'll find a large variety، اور اس میں بہت زیادہ مغز ماری کرنے کے بعد جو سارے کا سارا سرمایہ یا سارے کا سارا جو کارپس جب جمع کیا گیا تو ان میں سے ہر ایک پہ میں نے کوشش کی ہے کہ سند پہ کام کر کے دکھایا جائے کہ شاید ہی کوئی روایت ہے جو سند کے لحاظ سے جو تنقید کے پرنسپلز ہیں وہ ان پہ پوری اترتی ہے. لیکن ظاہر ہے میں ان کو یہاں سے بحث نہیں لے کے آیا. تو پوری بات کا اگر آپ خلاصہ کر لیں تو یہ ہے کہ سبعۃ احرف کی جو روایت ہے وہ سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی ایسی روایت ہے جو قابل رد ٹھہرتی ہے. مطلب قابل رد سے مراد یہ ہے کہ اٹ کی ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. میں شاید کسی سیشن میں کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے اس کے جواب میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ استاد امین احسن اصلاحی نے اس روایت کی ایک توجیہ ضرور پیش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو قرآن کے 7 چیپٹرز ہیں، 7 گروپس ہیں، غالباً اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کوئی بات اس طرح کی کہی ہوگی کہ قرآن مجید کو 7 چیپٹرز پہ نازل کیا گیا ہے جو خود قرآن مجید پر کی آیت ہے. یعنی قرآن مجید میں چونکہ یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے. تو یہ وہی
7 مسانی ہیں جو بگڑتے بگڑتے 7 احرف تک پہنچ گئے. یہ ان کا ایک ایجوکیٹڈ گیس آپ کہہ لیجیے. اس کو کچھ شخص ماننے کو مان سکتا ہے, نہ ماننے کو تو نہ مانے, لیکن ایک بات بالکل ہے کہ یہ 7 احرف کی جو روایت ہے, جو سب سے بڑی سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویرینٹ ریڈنگ کو سینکشن کرنے کی, کیونکہ ظاہر اسی کی بنیاد پہ وہ سینکشن کی جاتی ہیں, اس کی کوئی توجہ نہ سند کے لحاظ سے اور نہ متن کے لحاظ سے قابل توجہ ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ایک اور ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. اور جیسے میں نے شروع میں اس کا اعلان کیا تھا کہ ہمارا یہ کورس جو ہے اس کو اینڈ in the next session on the 14th of February, inshallah, and from the 21st of February we'll be beginning a new course which is called the Interpretive Study of the Quran, جس میں ہم قرآن مجید کے passages کا comparative مطالعہ کریں گے. تو میں اپنی بات کو اب ختم کرتے ہوئے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے لیے حاضر. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. آج کے سیشن کا پہلا سوال احمد شعیب کا ہے. احمد پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم سر. آئی نو آپ نے کہا ہے کہ ختم ہو رہا ہے, یہ کورس ختم ہو رہی ہے, لیکن آئی واز ونڈرنگ وڈ یو ایور کامنٹ آن جو عام طور پہ شیعہ حضرات حدیث پیش کرتے ہیں, جو خالد ابن ولید نے مالک ابن نویرہ کی فیملی ان کو قتل کیا, پھر ان کی بیوی لے لی, اور پھر وہ جو عمر ابن خطاب کے بارے میں باتیں کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کامنٹ. نہیں, میں نے کوئی ریسرچ اس ٹاپک پہ نہیں کی ٹو بی آنیسٹ, اور وہ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے ٹیکل کیا ہے. چنانچہ محمد حسین ہیکل نے جو سیرت عمر ابن خطاب لکھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ شبلی کی جو الفاروق ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے ہٹ کے چونکہ یہ ہے, تو فی الحال تو جو میرا زیادہ کنسنٹریشن رہی ہے وہ دوسری طرح کی روایتوں پہ رہی ہے, لیکن فی الحال I cannot comment because I have not done any research on this particular aspect. جی اگلا سوال ریاض کا ہے, پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, حضرت عمر والی روایت سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کا فائنل ورژن آیا اس سے آنے سے پہلے کی یہ روایت ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب فائنل ورژن آنے سے پہلے کچھ ایسے معاملات تھے کہ آپ یہ 7 حروف جو ہیں ان کے متعلق ہے, مطلب بعد میں فائنل کیا ہے اصل. دیکھیں بات تو یہ توجیہ کو تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور یہ توجیہ کی بھی ہے انہوں نے, صحابی وغیرہ نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض عقیدہ سے پہلے منسوخ ہو گیا. سوال یہ کہ وہ تھا کیا, کیونکہ دیکھیے وہ اتنی سادی بات نہیں ہے جو وہیں رک جاتی ہے. اس کی بنیاد پہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا, اور آپ کسی ایک حرف پہ پڑھ لیں تو وہ کافی ہوگا, فقرہ ما تیسر منہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینکشن جو ہے وہ آج بھی باقی ہے, اور لوگ اس کے نتیجے میں جو مختلف قراتیں وجود میں آ چکی ہیں وہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ کیا. تو دیکھیے میری اور آپ سے کچھ کہنے سے تو نہیں ہوگا, امت اس توجیہ کو بہت پہلے سے مانتی آئی ہے کہ یہ روایت اصل میں ویرینٹ ریڈنگز کو سینکشن کرنے کی ایک اساس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اندر. لیکن اب بھی تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا جو سین اور صاد کا ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے نا ابھی, تو شاید کچھ ایسے حروف ہوں پہلے بھی جو ہمیں نہیں پتا ہے. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں. حضرت عمر کا متوجہ ہونا, حضرت ابی ابن کعب کا پسینے چھوٹ جانا, یہ سین اور صاد سے نہیں ہو سکتا. یعنی ان کو بھی پتا تھا, وہ مطلب عرب کے بہت بڑے وہ بھی اسکالرز تھے, قاری تھے, یعنی ان کو پتا تھا کہ سین اور صاد کے تلفظ میں اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. وہاں تو یہ صورتحال ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو پڑھا تھا کسی اور طریقے سے, یہ کوئی اور طرح سے پڑھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ سین اور صاد میں تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ سین اور صاد سے الفاظ میں تو تبدیلی نہیں واقع ہوتی. سین اور صاد تلفظ کا تعلق ہے, اس سے تلفظ جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی عرب دوسرے عرب سے اختلاف کر سکتا ہے. وہاں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ میں تبدیلی ہو گئی تھی اس روایت کے اندر, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ایسے بھی اترا ہے ایسے بھی اترا ہے, سین اور صاد کوئی وہاں پہ لکھے تو نہیں جا رہے تھے نا, وہ تو پڑھ کے سنائے جا رہے تھے. تو الفاظ کے پڑھ کے سنائے جانے میں تو کوئی طرح کا اختلاف نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی حضرت عمر جیسے آدمی کو یہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ یار کیونکہ لفظ تو تبدیل نہیں ہو رہا, یہ تو اس کا صرف بولنے کا انداز تبدیل ہو رہا ہے, اس سے تو کوئی بڑی قیامت نہیں آنی تھی. لیکن وہ جو ان کا غصہ ہے کہ میں نماز میں بھی وہ توقف کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے کیا کہ وہ نماز پڑھائیں اور میں گھسیٹتا اور وہ لے گیا, یہ قبول نہیں کرتے الفاظ اس توجیہ کو.
डॉक्टर साहब कोई रिवायत ऐसी मिलती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब मुख्तलिफ किरात में कुरान को पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं मिलती ऐसी एक रवायत हो, यानी रवायत इसी तरह की मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए अगर आपने आयत रहमत को आयत अजाब से सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अभी रवायतें मैंने आपको पेश की है, इस तरह की रवायतें मिलती हैं जो सनद के लिहाज से बहरहाल उनसे कलाम किया गया है। और इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसालें भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो सैंक्शन है किराआत की, वो अमलन मौजूद है रवायतों के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्ज़ा उला और अर्ज़ा अखीरा के अंदर जो रिवोक किए गए बाद आरोप अगर वो बाद में रहे, तो हमारे यहाँ जो सहाबा के बाद जो ताबईन का ग्रोह आता है वो ये कहता है कि हमने अपने उस्ताद से ऐसे ही सुना है कुरान मजीद को। तो वहाँ असल चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत नहीं है, बल्कि वहाँ समात है। वहाँ एक सहाबी ये कह रहा है अपने शागिर्द को कि मैंने पैगंबर से इसको ऐसे सुना है, और जो शागिर्द है वो कहता है जी मेरे जो उस्ताद हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे उन्होंने ऐसे सुना है। तो वहाँ तो ज़बानी रवायत या कौली तौर पे वो चीज चली आ रही है, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है फिर। तो कौली तौर पे एक ही किरत है, मतलब जो हमें हमें मालूम होता है अभी तक, जी, राइट? कौली तौर पे अर्ज़ अखीरा में एक ही किरात है और वो कुरान मजीद इसको वाज़ेह कर दिया था। देखिए कुरान मजीद ने ये कह दिया था कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला सिलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, उसके बाद उसकी दोबारा से किरात करेंगे, उसको रीअरेंज करने के बाद उसको ही विल रिसाइट इट आउट। वो एक ही वो किरात है ये, और वही उसको हम किरात आमा कहते हैं, वही है जो मुसहफ में सब्त है, मुसहफ में दर्ज है। इसके अलावा जो कुछ है ये तो सारी शाज़ या इक्का दुक्का चीजें हैं जिसपे हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं अपने महल में। शुक्रिया डॉक्टर शहजाद। आई डोंट सी एनी अदर रेज हैंड्स। जी, मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश तो यही की है कि जो दयानतदारी के साथ जो सबत आरफ की रवायत का तजिया करें, लेकिन एज आई सेड इसमें कलाम हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी तौजीहात एक्सेप्ट की हैं, यानी हमारे उम्मत में आई हैवंट सीन एनी पर्सन रिजेक्टिंग इट। मेरे अपने जो उस्ताद हैं वो भी इसको रिजेक्ट नहीं करते, वो तवक्कुफ करते हैं। तवक्कुफ का मतलब ये है कि मतलब जैसे होता है ना कि आप ही कहते हैं कि भाई ये दिस इज समथिंग व्हिच इज सवालात पैदा करती है, जब तक इन सवालों का जवाब ना मिले तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी डॉक्टर शहजाद, आई सी अ रेज हैंड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन इस पूरे हदीस लिटरेचर के बारे में है कि व्हाट द इंप्रेशन आई गेट इज कि ये खासा सब्जेक्टिव सा पूरा लिटरेचर है। मतलब कुछ जो उलमा हैं वो एक ही हदीस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं। एक रावी के ऊपर जरह भी हो रही है लेकिन उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। उसका कुछ मौजूआत के ऊपर जो हदीस है वो एक्सेप्ट हो रही हैं, कुछ मौजूआत के ऊपर हदीस एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो ये खासा सब्जेक्टिव नहीं है? आप बिल्कुल है। सब्जेक्टिविटी तो देखिए, जब भी आप किसी चीज को हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर जज करेंगे वो सब्जेक्टिविटी रहेगी। वो तो कुरान में भी रहेगी। देखिए कुरान मजीद में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनको अप्लाई करने के नतीजे में हमारे अपने जो फराई स्कॉलर्स हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। यानी प्रिंसिपल एक है, लेकिन आप देखेंगे कि उस्ताद अमीनुद्दीन फराही ने और उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने आपस में एक ही वर्ड की इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ किया। तो सब्जेक्टिविटी सिर्फ इसका ताल्लुक सिर्फ हदीस से नहीं है, ये इंसान की जो इनहेरेंट कमजोरियां हैं ये उससे है। सो आप ये देखिए कि एक ही आयत को मैंने शायद किसी मौजू पे मुझे याद पड़ता है लेक्चर देते हुए बताया था। अगर आपने सिर्फ इसका एक रेडी रेफरेंस देखना हो तो कभी सूरह आदियात को आप उस्ताद जावेद अहमद गामदी की जो अलबयान में पढ़ लीजिए और उस्ताद अमीन हसन इस्लाही की तदब्बुर कुरान में पढ़ लीजिए। छोटी सी सूरह, इसलिए आपके लिए आसानी होगी। डायमेट्रिकली ऑपोजिट इंटरप्रिटेशन है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, लेकिन बोथ एडहेयर टू द सेम प्रिंसिपल। तो ये आप देखिए कि ये जो सब्जेक्टिविटी है ये तो इतलाक में पैदा होती है। इतलाक का क्या मतलब है? प्रिंसिपल्स को किसी स्कॉलर ने जब अप्लाई किया तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को किसी वजह से कोई कमी रह जाती है, बाज़ दफा इल्म की कमी है, बाज़ दफा तदब्बुरी कमी है, बाज़ दफा पहलू पे निगाह नहीं जाती। एक ही प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए दो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग आपस में डिफर कर रहे हैं। तो ये तो कुरान में हो गया है, तो हदीस में तो फिर ऑल द मोर रीजन इसलिए होने का इम्कान है कि यानी हदीस के अंदर चूंकि जो वेरिएशन है यानी रवायत बिल माना की वजह से, यानी बैटन तो नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज वहां पे रावी आ जाते हैं। तो वहां पे भी देखिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ जजिंग और नैरेटिव वो कम बेश मुत्तफिक है हमारे स्कॉलर्स में, लेकिन जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के नतीजे में इमाम बुखारी बाद रवायतों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और उन्हीं रवायतों को इमाम मुस्लिम चैलेंज कर देते हैं और वाइस वर्सा भी हो जाता है। तो वहां बाज़ दफा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में हो जाता है और बाज़ दफा उनकी इंटरप्रिटेशन में भी हो जाता है। तो आई थिंक ये इस चीज को इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी अलार्मिंग, आई वुड से दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल।
یہ انسان کی جو کا سفر ہے، علمی سفر، یہ اس کی مثال ہے کہ آپ نے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا پڑا تھا، اس ڈیٹا کو آپ نے انٹرپریٹ کیا. آپ سائنس میں دیکھیے نا، یعنی سائنس میں دنیا یا کائنات ایک ڈیٹا ہے، ورک آف گاڈ. جو کاسمولوجسٹ ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو وہ انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن آئنسٹائن اور طرح کر رہے ہیں اور نیوٹن اور طرح کر رہے ہیں. تو یہ سبجیکٹیوٹی علم سے ختم نہیں کی جا سکتی، آپ جس مرضی علم میں چلے جائیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کے پاس ترجیح دینے کے لیے انٹلیکٹ موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی بات زیادہ قرینے کے آپ ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں مثال کے طور پہ، اگر سائیکالوجی کے جو سکولز ہیں، ایک بیہیویئرل سکول ہے، ایک جو ہے وہ نفسی تحلیل کا سکول ہے، جس میں آپ مثال کے طور پہ نفس کی تحلیل نہیں کرتے. نفس کی تحلیل کا کیا مطلب ہے؟ یو ڈونٹ گو ود ان دا سائیکی، یو لک ٹورڈز دا بیہیویئر آف اے پرسن. So there are schools of thought in psychology جو ایک ہی حقیقت کو دو طرح سے انٹرپریٹ کر رہے تھے. فلاسفی میں ایگزیکٹلی یہی ہے. آپ سوشل سائنسز میں چلے جائیں، وہاں پہ یہی ہے. تو سوائے ان چند چیزوں کے جو لیبارٹری اورینٹیڈ ہیں، جہاں پہ ایویڈنس اتنا اسٹرانگ ہے کہ دو اور دو چار کی طرح آپ کسی چیز کو پروو کر لیتے ہیں. ادر دین دیٹ سبجیکٹیوٹی از سم تھنگ وچ ریلیٹس ٹو دیٹ ہیومن ایلیمنٹ وچ کین ناٹ بی سبٹریکٹڈ اینی ویئر. جی شکریہ ڈاکٹر شہزاد. آئی ہیو اے ریٹن کوسچن فرام ون آف دا پارٹیسپینٹ. وہ پوچھ رہی ہیں کہ دوز ہو ریڈ ڈفرنٹ ویریئنٹس آف قرآن ڈو دے ایکسپٹ دیٹ اٹ از ون آف دا ویریئنٹ اور دے سے دیٹ دیئر قرآن از رائٹ اینڈ دا ادر ونز آر رانگ؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. جو لوگ ویریئنٹ ریڈنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ان کو متعدد مانتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک صحیح اور باقی غلط ہے. ان کی ساتھ سب کو درست مانتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو اس کی شاید کسی وقت جب ہم انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز کا کورس پڑھ رہے تھے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیے سعودی عربیہ نے وہ سارے جو ویریئنٹس ہیں وہ قرآن مل کے چھاپ دی ہیں، وہ پرنٹ کر دی ہیں ان دا لاسٹ 40 ایئرز، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ جو پاکستان کے اندر قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اگر یہ فرق ہے اس قرآن سے جو موراکو میں پڑھا جا رہا ہے، تو ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے. یہ دونوں ٹھیک ہے. I myself traveled to Morocco and started entered into discussion وہ وہاں کے شیخ سے. تو انہوں نے ایگزیکٹلی مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. ہمارے نزدیک ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے خاص فرق نہیں پڑ رہا، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس سے خاص فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ سینکشن دونوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے. تو دے آر ناٹ ایکچولی ایکسکلوڈنگ دا ریسٹ. واٹ دے سے از دیٹ بوتھ آر کریکٹ. یہ تو ہم یا آپ کہہ لیجیے ہم، میں تو نہیں اپنے بارے میں کہہ سکتا، فرائی اسکالرز ہیں جو فرسٹ ٹائم انہوں نے اس کو ہم ٹھونک کے ہی کہا کہ نہیں یہ تو قرآن مجید کی جو ایک ہی قرات ہے اور وہی قرات فائنل ہے، اور اس کے علاوہ نو ادر ریڈنگ وچ از ایکسیپٹیبل. عدیلہ پلیز گو ہیڈ. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر ابھی آپ جب کنکلوڈ کر رہے تھے اپنے ریمارکس دے رہے تھے تو آپ نے کیا کہا کہ غامدی صاحب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں 7 احرف کو؟ نہیں، وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. وہ اس پہ توقف کرتے ہیں. توقف ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ سوالات جو انہوں نے اٹھا دی ہیں اپنی کتاب میں، سبت و احرف کی روایت، جب آپ ان کو ڈسکس کریں گے نا، جب انہوں نے اپنا جو چیپٹر لکھا ہے اصول المبادی، اس پہ انہوں نے اس روایت کو ڈسکس کیا ہے اور اس پہ انہوں نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے نزول مسیح کی روایت پر کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا محل یہ ہے. تو اسی طرح سے وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا ہم اس روایت پر خاموشی اختیار کریں گے، ہم توقف کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل ملے کوئی. ہاں، وہ کہتے ہیں اب تک تو ملا نہیں، آپ اور سوچیں اور جب یہ تک جو وہ میں آپ کو ان کی مشکل بھی بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ اس جگہ تک پہنچے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک یا دو لوگوں نے بات کو بیان کیا، اور یہ 15 سے زیادہ صحابہ جب ایک چیز کی روایت کریں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، یعنی کچھ ہوگا جو بگڑ کے یہاں پہنچا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے استاد امین اصغر اصلاحی نے جب اس کو توجیز نے کہا کہ 7 احرف کو اصل میں 7 چیپٹرز ہیں قرآن کے، تو وہ بھی اسی مشکل میں تھے کہ بھئی اگر تو کسی ایک صحابی سے ایک روایت ہوتی تو وہ تو اٹ از باؤنڈ دیر مائٹ بی سم ایرر ان اٹ. لیکن اگر 15-16 لوگ ملتی جلتی بات کر رہے ہیں اور حدیث میں ایسا کم روایتیں ہیں کہ جو 15-16 لوگ اکٹھے کر رہے ہوں، یعنی اکٹھے سے مراد یہ کہ ان سے روایتیں ہوں. آپ کو چند لوگوں سے چند روایتیں تو بے تحاشا مل جائیں گی، لیکن یہ کہ 15 کی تعداد میں یا بلکہ 15 کی تعداد میں ذرا کنزرویٹیولی کہہ رہا ہوں، دعویٰ تو یہ ہے کہ 25 کے قریب صحابہ نے کیا ہوا. تو اگر 15 یا 25 جو بھی آپ لے لیں، اگر اتنی تعداد میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ 7 حرفوں پہ قرآن اترا، تو کوئی بات تھی جو بگڑتے ہوئے یہاں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے جو استاد میرے جو ہیں ان کا چونکہ بہت ان کی
طبیعت میں بھی اور ان کی جو ان کا جو اسٹائل ہے اس میں احتیاط بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آسانی سے کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتے. ان کی طبیعت میں چیز کی توجہ کرنا، اس کو بٹھانا جو ہے، اگر آپ نے بھی ان سے ان کی چیزیں سنی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا. ہی ٹرائز ہز utmost and this is something which is commendable as well. لیکن as a student I think that ایک حد تک یہ کیا جا سکتا ہے، جو بالکل ہی ایسی روایتیں جن کی کوئی توجہ پیش آج تک نہیں کی گئی تو اور کوئی ایسی ہے نہیں جو کہ اب تک رہ گئی ہو، تو اس کے بارے میں آئی تھنک وی ہیو ٹو بولڈلی سے کہ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سیوطی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شروع میں ہی کہہ چکے ہیں، یعنی بہت پہلے ہم سے، یہ آیات متشابہات کی طرح ایک متشابہ حدیث ہے. جس طرح سے آیات متشابہات کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، تو یہ بھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لا یدری تأویلہ، اس کی تعویل کسی کو نہیں پتا. تو اس وجہ سے ایک لحاظ سے سیوطی بھی اس تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اوپن ریجیکشن تو نہیں کی، بس یہ کہہ کے ڈسمس کر دیا کہ بھئی دس از سم تھنگ وچ جسٹ کی ناٹ بی انڈرسٹوڈ. مطلب اس کو میں نے صرف اتنا ہی قدم اٹھایا کہ بھئی ایک چیز جس کا نہ کوئی فہم سے تعلق ہے، نہ کوئی کسی لحاظ سے کوئی توجہ کی جا سکتی ہے، مان لیا کہ کوئی بات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن وہ اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس بگڑی ہوئی فارم میں اٹ کی ناٹ بی میڈ سینس آف. تو اٹ از آئی تھنک صحیح رویہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ علم اور عقل کی بنیاد پہ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہمیں بولڈلی ریجیکٹ کرنا چاہیے. اور وہ اصلاحی صاحب سے ایگری بھی نہیں کرتے مکمل طور پہ؟ نہیں، وہ یہ اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہ کنجیکچر ہے نا، مطلب اسی اٹس لائک اسپیکولیشن، اٹس لائک این ایجوکیٹڈ گیس، تو اس کو کبھی انہوں نے موضوع نہیں بنایا. یعنی پرسنلی جب ہم نے کبھی ان سے سوال کیا یا اپنی نشستوں میں، تو کہتے ہیں ہاں ان کے استاد اس طرح سے بیان کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے جو ان کی اصل رائے ہوتی ہے غامدی صاحب کی استاد کی، وہ ہمیشہ اپنی کتاب میں درج کر دیتے ہیں. دیٹ از آلویز دا فائنل. اس میں انہوں نے ہی نیور انڈرٹوک دس ایفرٹ آف جسٹیفائنگ this hadith by actually interpreting it to mean کہ 7 chapters مراد ہیں, which sure actually کہ وہ انہوں نے اس رائے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. چیپٹرز کو حروف کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حروف کہنا تو بہت مشکل ہے, لیکن 7 پہلو جیسے آپ کہتے ہیں نا, 7 چیپٹرز میں چونکہ قرآن مجید نے 7 انداز سے بات کی ہے, تو پہلو اگر آپ اس کا ترجمہ کریں کہ 7 پہلوؤں سے بات کو بیان کیا گیا ہے, کیونکہ ہر چیپٹر میں 7 پہلو ہی ہیں, تو آئی گیس کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں بات اتنی نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ وہ روایتیں ساری ایکسپلین نہیں ہوتی ہیں اس میں, کہ جبریل آئے, انہوں نے کہا جی کہ ایک حرف پڑھے, انہوں نے کہا جی ایک حرف کافی نہیں ہے, اس کو بڑھائیں, 2 حرف پڑھ دیے, پھر 3 پڑھ دیے, پھر حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت حکیم ہشام کے درمیان جو بحث ہوتی ہے, وہ کیسے اس کو آپ اس کے اندر لے آ سکتے ہیں, اور بھائی ابن کعب کو کیسے آپ فٹ کر سکتے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ میں تو مجھے پسینہ آ گیا, جب انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ چیپٹرز کے بارے میں تو پسینہ نہیں کسی کو آنا چاہیے, یعنی اگر صحابہ کو پتا تھا کہ قرآن 7 چیپٹرز پہ نازل ہوا ہے تو یہ تو ایکسیپٹیبل چیز ہے, یہ تو قرآن نے کہہ دیا. تو یہ جو روایات کو, کسی روایت کو کی توجیہ کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ سارے کے سارے جو ویریئنٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. تو مجھے استاد اپنے دونوں اساتذہ کی پہلو سے یہ بات ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا کہ اگر اس کو 7 چیپٹرز کے ساتھ مطلب قرار دے دیا جائے تو پھر ہاں ایسا ضرور ہے کہ بعض روایتیں شارٹ ہو کے اتنی آ گئی ہیں کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, اینڈ دیر از نتھنگ ایلس either before them or after them, بس یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. چلیں یہ تو اگین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑی اسٹوری کو شارٹ کر دیتے ہیں, تو اس کی ایک اوور سمپلیفائڈ توجہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن the whole corpus of all the narratives which have a vast background کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بات سن رہے ہیں, صحابہ جو ہیں وہ ویریئنٹ پڑھ رہے ہیں, یہ سب کا سب جو ہے یہ ایک اس سادی توجہ سے I personally think کہ نہیں ایکسپلین ہوتا. نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر سہیل انور, پلیز آپ پوچھیں. تو پہلا تو میرا کامنٹ ہے وہ کہ from the depth of my heart it's heartfelt thank you very much to you, اور lots of gratitude کہ آپ نے اتنا ٹائم لگایا and you have really told us some gems of cornerstones of knowledge of Islam. تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ میری طرف سے بھی. I'm sure other participants feel the same. تو کوئک کوشچن یہ ہے کہ, اور مائی اپالوجیز اگر کسی نے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہو یا آپ نے ذکر کیا ہو, کہ ویریئنٹ ریڈنگس میں جو آپ نے کہا تھا کہ لوگ جو 7 ممالک جو ہیں خاص طور پہ افریقن کنٹریز دے ایکسیپٹ دا ویریئنٹ ریڈنگس, مگر اس میں جو کچھ ڈفرینسز ہیں جو آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے, جیسے کہ پاؤں دھونا, وضو میں پاؤں دھونا قرآن میں ان ویریئنٹ ریڈنگس میں نہیں ہے, تو وہ لوگ اسی چیز پہ عمل کرتے ہیں, وہ وضو میں پاؤں نہیں دھوتے ہیں, پھر ڈو دے گو بائی, ڈو دے اسٹک ٹو دوز انسٹرکشنز؟
جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اچھا جیسے آپ جیسے نافے میں جو قرات ہے جو ورش ان کے شاگرد ہیں وہ موراکو میں وہی قرات اس وقت ہے. اس قرات کے مطابق آپ کو پاؤں دھونے کی جب آپ وضو کریں ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپ صرف پاؤں پر جیسے آپ سر پہ مسا کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ جی پاؤں پہ ہاتھ. اچھا کوئی اور گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ جو وہ لوگ کرتے ہوں جو کہ ہمارے لیے ایک چونکا دینے والی بات ہو؟ ہاں مثلاً دیکھیے جو کلالہ کی جو آیت ہے اس کے اندر آپ اگر آپ نے انہیریٹنس کی جو ورسز ہیں جو ورسز 12, 13 اور 14 سورہ نساء ہیں اس میں جگہ جگہ پہ یہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب حصے بیان کر دیے تو کہا گیا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین, اس طرح کے الفاظ آئے, یعنی یہ جو ترکہ ہے یہ جو لیگیسی ہے یہ تقسیم کی جائے گی وصیت کے پر عمل درآمد ہونے کے بعد یا جو قرض میت کے ذمے ہیں اس کو ڈسپینس کرنے کے بعد. یہ ہے نا ہر جگہ پہ. تو ایک جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ کلالہ کے جو حصے بیان ہوئے ہیں وہاں پہ یوسی بہا او دین کے جو الفاظ ہیں وہ کو یوسا پڑھا گیا ہے, یعنی اصل میں قرآن مجید میں یوسا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یوسا سے تو اس کی توجیہ بنتی نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو یوسا کو انہوں نے یوسی کی قرات سے پہلے تبدیل کیا اور پھر من الام کے الفاظ کا اضافہ کر دیا. چنانچہ جو قرآن مجید میں اب ظاہر یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات, اگر آپ انہیریٹنس سے واقف ہیں تو ہے اس طرح سے معاملہ کہ جو بہن بھائیوں کے شیئرز ہیں وہ قرآن مجید میں شروع میں بھی بیان ہوئے ہیں سورہ نساء کے 12ویں اور 13ویں آیت میں, اور بالکل آخر میں بیان ہوئے ہیں آخری آیت کے اندر. تو اب یہ لوگ نہیں سمجھ, ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دو جگہ کیسے بہن بھائیوں کے شیئرز بیان ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے سعد ابن ابی وقاص نے یہ جو کلالہ کی آیت ہے جو 13 اور 14 آیت ہے جہاں پہ بہن بھائیوں کے شیئرز بیان ہوئے ہیں اس کو انہوں نے ایسے پڑھا ہے کہ وَلَهُ أَخٌ نہیں وہ ہے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ, یعنی کہا کہ اس کے اگر اس کا کوئی ایک اور بہن ہے من الام پچھلی ماں سے جو اس کی شادی ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں جو قرآن مجید میں بہن بھائیوں کا ذکر آیا ہے وہ اصل میں جو آخر میں ذکر آیا ہے اس سگے بہن بھائیوں کا ذکر آیا ہے, اور جو شروع میں ذکر آیا ہے وہاں جو ماں شریک بہن بھائی ہیں. ماں شریک کا کیا مطلب ہے, جب اس کی ماں شریک ہے پیچھے سے وہ لے کے آئی ہے, اب اس کی دوبارہ شادی ہو گئی ہے دوسرے شوہر کے ساتھ, لیکن پچھلے شوہر سے اس کے ساتھ بچے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ماں شریک, یعنی تو ماں شریک بہن بھائیوں کا ذکر ہے پہلی سورہ نساء کے حصے میں, اور آخر میں جو سگوں سے مراد یہ کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف سے پروڈیوس ہوتے ہیں بچے, اس کے وہ ذکر ہے. تو یہ جب انہوں نے اس کی توجیہ کی تو اس کی بنیاد وہ قرات ہے جس میں من الام قرآن پہ تو ہے ہی نہیں, من الام کا مطلب ہے ماں سے, ماں کی طرف سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی, یعنی اخیافی کا مطلب ہے جو ماں لے کے آئی ہوئی ہے پیچھے سے, یا جس کو ماں شریک بھی کہتے ہیں. تو من الام کا اضافہ کیا انہوں نے, کیونکہ دیکھیے اگر وہ من الام کا اضافہ نہ کرتے یعنی ماں سے, تو پھر جو جس مشکل میں وہ پھنسے ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ یہاں پہ بھی بہن بھائیوں کے حصے بیان ہو رہے ہیں اور آخر بھی حصے بیان ہو رہے ہیں, تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں. تو یہ فرق تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے قانون میراث کا مطالعہ کیا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن اس مشکل کی وجہ سے پھر انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی اس قرات کو اڈاپٹ کیا, اور یہاں انہوں نے کہا کہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ ہے اور وہاں دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ ہے, جس کے نتیجے میں پوری کی پوری تقسیم ہے میراث کی وہ تلپٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا, کنکلوڈ اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے میجورٹی آف دا اسکالرز جو اس وقت ہیں ٹریڈیشنل نیریٹو والے, انکلوڈنگ سم ریئلی بگ نیمز لائک یاسر قادری اور حمزہ یوسف, اور یہ جو لوگ ٹریڈیشنل نیریٹو کو مانتے ہیں اور پھر ویریئنٹ ریڈنگ کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ دے کینٹ ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ قرآن میں فرق نہیں ہے. یو کینٹ ہیو اٹ بوتھ وے. اگر وہ ٹریڈیشنل نیریٹو کو مانتے ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں فرق ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویریشن ہے یہ خود ایک زبردست چیز ہے کہ اگر ایک ہی قرات کے نتیجے میں ایک سے زیادہ احکام اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا وہ کیا توجہ پیش کریں گے, وہ کہیں گے دیکھیں اگر آپ نافع کی قرات پڑھیں گے تو مسئلہ اکاموڈیٹ ہو جائے گا, اگر آپ حفظ کی قرات پڑھیں گے تو پاؤں دھونا اکاموڈیٹ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی ہے قرآن کی کہ اس نے اس کو بھی انکمپس کر لیا اس کو بھی انکمپس کر لیا. تو وہ قرآن کی خوبصورتی یا قرآن کی ویرائٹی یا تنوع میں اس کو لیتے ہیں. سمجھ گیا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور absolutely brilliant lectures and all your time. Another question. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اگین. میرا کوشچن جو ہے یہ صحائے ستہ جو بکس ہیں ان کو ہم صحائے ستہ کہتے ہیں, تو اس کا اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن کریں, میں نے ایک دو جگہ پڑھا ہے 6 canonical books of حدیث. سو یہ canonical کا لفظ میرے ساتھ صحیح بیٹھ نہیں رہا, مطلب یہ صحائے ستہ جو ہے یہ اگر اس کا ٹرانسلیشن canonical ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن تو نہیں ہے, لیکن چونکہ مراد وہ اسی سے لیتے ہیں تو لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے.
مراد ان کی یہ ہے کہ جیسے صحاح ستہ کو قبول عام حاصل ہو گیا اور ایک لحاظ سے ایک کینونائزیشن کی جگہ پہ وہ آ گئی کہ یہ وہ 6 کتابیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں امت میں زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ کتابیں تو 70-80 ہیں، ان میں سے 6 کا انتخاب کر لیا گیا. تو بالکل ایسی جیسے آپ مثال یوں لیجئے نا کہ جو بائبل میں جو 329 AD میں جو کانفرنس ہوئی ہے نائکیا میں، جس میں انہوں نے 34 یا 33 بائبل کی گاسپلز ہیں، ان میں سے 4 کنونیکل کو سلیکٹ کر لیا اور باقی جو 28 تھی ان کو رد کر دیا. تو یہ صرف وہاں سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشابہت کی وجہ سے وہ ٹرم اڈاپٹ کی ہے کہ جیسے بھی ان کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کنونیکل ہے، اس کے مقابلے میں جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ اپوکریفا کی ہے، یعنی وہ اپوکریفل ہیں جو باقی 28 ہیں، اینڈ دیز آر دی کنونیکل which means that they have been actually ratified by the church. تو یہ جو چرچ سے جو ریٹیفیکیشن تھی جس کے نتیجے میں کنائنائزیشن کا ایک ٹرم وجود میں آئی، تو اس کا ایک انہوں نے ایک کہہ لیجیے کہ ایک سملیرٹی پیدا کرنے کی وجہ سے کہ بھئی یہ جیسے وہ 4 گاسپلز آر کینونائزڈ گاسپلز، اسی طرح سے یہ 6 جو صحاح ستہ ہیں they are the ones which are accepted, and the other ones, although they are not rejected the way those gospels were, but again they don't have the same weight. تو یہ اس طرح کی ایک چیز ہے. لیکن آپ اتنی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ this is not a correct, I mean this is not I can say accurate translation, کیونکہ صحاح ستہ سے یہاں مراد ہے صحاح یہاں صحیح کی جمع ہے. صحیح یہاں پہ اردو کا صحیح نہیں ہے، نہ عربی کا صحیح ہے. صحیح اصل میں ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے. تو اصطلاح کا ظاہر ہے کہ چونکہ ترجمہ عام طور سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس صحیح کے خود کچھ معیارات ہیں، تو اس کو انہوں نے بس ایک رف سی ٹرانسلیشن کے طور پہ وہ کر لیا. اور چونکہ اس کا جو مصداق ہے، یعنی جس چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مراد ہے، وہ اتنا واضح ہو گیا ہے، ایک زبان رد عالم ہو گیا کہ پھر وہ ایک چیز ہے کہ ایکسیپٹیبل چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر زیادہ صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اگریڈ اپون، ایکسیپٹیڈ، موسٹلی ایکسیپٹیڈ؟ یہ تو سوچنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ صحیح کا جو ورڈ ہے وہ یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ یعنی صحیح از ایکچولی اے ٹرم. تو پروبیبلی اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر یا تو آپ ٹرم کو کوئی اس کا کوئی انگریزی مترادف تلاش کریں جو میرے خیال میں شاید ہے نہیں، اور یا پھر پروبیبلی اس کو صحیح کے لفظ کو برقرار رہنے دیں. جیسے دیکھیے نا، ہم نے عربی زبان میں جب ترجمہ کیا احرف کا، یعنی جب روایت کا بھی ترجمہ کیا تو ہم نے حرف کا ترجمہ نہیں کیا، ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا حرف کے ورڈ ہی کو. اٹس لائک اے نیو ورڈ ان دی انگلش لینگویج. تو بالکل ایسے ہی صحیح کین بی انٹروڈیوسڈ ایز اے ورڈ بیکاز اٹس اے ٹرم ایکچولی. اور یا تو آپ ٹرم کو اسپیسیفائی کریں گے تو پھر تو کوئی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ کہنا کہ جی صحیح سے مراد اصل میں وہ 5 معیارات ہیں جو کہ روایت اگر پورا کرتی ہے تو اس روایت کو ہم صحیح کہتے ہیں. یہ تو ہے نا پوری کی پوری ڈیفینیشن. تو ایٹ بیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی صحیح کا جو ورڈ ہے وہ آپ انگریزی میں کسی طرح سے اس کو لے آئیں، یعنی ورڈ کو اینگلیسائز کر لیں، اینگلیسائز کر لیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے. جی تو یہ ہمارا آخری سوال. کوئی اور کامنٹس بھی نہیں ہے فیس بک پہ اور اپیرنٹلی کوئی اور سوالات بھی نہیں ہیں، تو آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ڈاکٹر شہزاد، اور پھر ہم اپنا جی سیشن انشاءاللہ ہم جیسے میں نے عرض کیا ابھی ہم آئندہ نشست میں ایک آخری روایت کا جو کسی اور موضوع سے متعلق ہوگی اس کا ہم مطالعہ کرتے ہوئے اس کورس کو مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ 21 فیبروری سے جو سنڈے آ رہا ہے we'll begin the interpretive study of the Quran ڈائریکٹلی ان آیتوں اور پیسیجز سے وہ متعلق ہوگی جس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جس کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے. It will, I think, will be inshallah beneficial for all of us. So until next week, it is Khuda Hafiz.